سبت رسول، ریحانہ رسول، راکب دوش رسول، شبہ رسول، سید شباب اہل الجنہ، خلیفہ خامس حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام کے نام سے پکارتے ہیں۔ آپ میں بے شمار صوفیانہ خصلتیں تھیں، ان کے کلام میں تصوف کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ یہ جملہ حلیت الاولیاء سے ہے، اور ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب کے 8ویں باب میں لکھتے ہیں کہ امام حسن بن علی طریقت میں بھی کامل و پختہ نظر رکھتے تھے۔ تو تصوف کے محبین کے لیے ایک اور موتی، بلکہ تصوف میں جو امام کا درجہ رکھتے ہیں۔ تاریخ ولادت 15 رمضان 3 ہجری، 1 مارچ 625 عیسوی۔ تاریخ شہادت حکمی ربیع الاول 50 ہجری 670 عیسوی۔ مزار آپ کا جنت البقیع مدینۃ المنورہ میں ہے۔ آج 2016 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 1346 شمسی سال ہو چکے ہیں۔ نام سے برکت حاصل کر لیں، پھر گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سبت رسول، سبت بیٹے یا بیٹی کے بچے کو سبت کہتے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بڑے بیٹے ہیں، اس لیے آپ کو سبت رسول کہا جاتا ہے۔ سبت اسم ہے، اس کی جمع اسباط آتی ہے۔ ریحانۃ الرسول کیوں کہا جاتا ہے؟ مستدرک مناقب میں اسے بیان کیا گیا کہ ان رسول اللہ قبل حسنا وضمہ الیہ وجعل یشمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کو چومتے، سینے سے لگاتے اور سونگتے۔ سونگتے کیوں تھے؟ تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، یہ مسند امام احمد میں ہے، معجم الکبیر کے اندر ہے، اور صحیح ابن حبان میں بھی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو آپ پشت میں سوار ہو جاتے، نماز سے فارغ ہوئے تو گود میں بٹھا لیا اور چومنے لگے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ اتنا پیار کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ میرا پھول ہے۔ راکب دوش رسول، دنیا کی سب سے بڑی اور اعلیٰ سواری کون سی ہے؟ برق، کیونکہ وہ جنتی جانور ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ افضل نہیں ہے۔ امام حسن کا مقام کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوئے۔ تو یہ دوش جو ہے، یہ فارسی میں کندھے کو کہتے ہیں، شولڈر کو۔ کیا سوار ہے کہ سید الانبیاء اور صحابہ کے کندھوں پر سواری کی۔ جامع ترمذی کے اندر حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی کو حضور اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا نعم المرکب، یعنی سواری کتنی اچھی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم الراکب، سوار بھی تو بڑا اچھا ہے۔ تو راکب دوش رسول، حضور کے کندھوں پر سواری کرنے والے۔ شبہ رسول آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، باہر نکلے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو انہیں اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمانے لگے میرے والد قربان ہو جائیں تجھ پر۔ ہائے ہائے، ابوبکر صدیق امام حسن سے کہہ رہے ہیں کہ میرے والد قربان ہوں تم پر، تو نبی کے مشابہ ہے، علی کے نہیں ہے، یعنی آپ کا چہرہ حضور پاک سے ملتا ہے، اپنے والد علی سے نہیں ملتا۔ تو حضرت علی یہ بات سن کر بڑے مسکرائے، اور بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب کبھی لاڈ کیا کرتی تھی، مائیں اپنے بچوں سے لاڈ کرتی ہیں نا، تو جب لاڈ کیا کرتی تھی تو یہی جملہ کہا کرتی تھی، اے میرے بیٹے تیری شکل میرے ابا سے بہت ملتی ہے۔ ترمذی شریف صفحہ 659 کے اوپر ہے، اور مشکاۃ شریف صفحہ 571 کے اوپر ہے۔ مسند امام احمد میں بھی ہے، البدایہ والنہایہ کی جلد 8ویں پہ آپ کو یہ بات ملے گی، اور مجموع الزوائد کے 176 پہ یہ بات ملے گی، اور بخاری میں جو جملہ ہے وہ سماعت کیجیے۔ لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی، کہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت سے جن کی صورت ملتی تھی وہ امام حسن بن علی، سید شباب اہل الجنہ۔ یہ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر جوانی کی حالت میں مرے اور وہ جنتی تھے،
یہ جملہ بڑا غور سے سنیے گا، جوانی کی حالت میں مرے اور وہ جنتی تھے، ان تمام کے سردار جو ہیں وہ امام حسن اور امام حسین ہیں۔ مشکاۃ شریف اور ترمذی میں بھی ہے، ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ خلیفہ خامس، آپ خلفائے راشدین میں شامل ہیں، آپ 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خلافت علی منہاج النبوت یہ 30 سال تک جو ہے وہ رہے گی، یہ میں نے مفہوم بیان کیا، اور یہ 30 سال امام حسن کے ابتدائی 6 ماہ میں مکمل ہو گئے۔ 41 ہجری میں صلح ہوئی، 11 ہجری کو حضور دنیا سے گئے، 11 سے 21 10 سال، 21 سے 31 20 سال، 31 سے 41 30 سال۔ یہی وجہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص جب ملے امیر معاویہ کو تو کہنے لگے السلام علیکہ ایھا الملک۔ البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 135 پہ ہے کہ سنت یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو بادشاہ کہا جائے۔ شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ جلد 2 صفحہ 212 پہ کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کے بعد خلافت ختم ہو گئی اور حضرت امیر معاویہ بادشاہوں کی سیرت پر تھے۔ یہ کنہوں نے لکھا؟ شاہ ولی اللہ نے۔ علامہ تفتزانی لکھتے ہیں شرح عقائد صفحہ 109 پہ فمعاویۃ ومن بعدہم لم یکونوا خلفاء بل ملوکا والامراء۔ ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر صفحہ 183 پہ لکھا ہے وَأَوَّلُ ملوک المسلمین معاویہ۔ حافظ ابن عبد البر الاستیاب جلد 100 صفحہ 380 پہ لکھتے ہیں یقول معاویہ انا اول الملوک۔ خود حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں بادشاہوں میں پہلا بادشاہ ہوں۔ سمجھ آئی کہ آپ کو 5واں خلیفہ کیوں کہا جاتا ہے اور آپ کو خلفائے راشدین میں کیوں شامل کیا جاتا ہے؟ کہ آپ پر خلافت علی منہاج النبوت جو تھی وہ آپ پر مکمل ہو گئی۔ حسن، مسند امام احمد فضائل صحابہ کی کتاب کے اندر حضرت علی فرماتے ہیں لما ولد الحسن سمیتہ حربا فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ارونی ابنی۔ حضور آئے تو کہنے لگے کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ ما سمیتموہ، کیا نام رکھا تم لوگوں نے اس کا؟ قال قلت حربا، کہنے لگے میں نے کہا کہ میں نے عرض کی حضور حرب رکھا ہے۔ قال بل هو حسن، آپ نے فرمایا نہیں وہ حسن ہے۔ تو حسن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام رکھا، اور جب آپ تفصیل سے کتب کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آیا، اور جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ یہ پیغام لے کر آئے کہ اس بچے کا نام جو ہے وہ حسن رکھا۔ آپ کا نام آپ کے والد گرامی نے پہلے حرب رکھا، اور ایک روایت میں ہے کہ حمزہ بھی رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے حسن رکھا، اور یہ اللہ کا حکم تھا۔ اور یہ جاہلیت میں لڑکوں کے نام نہیں تھے۔ حسن اس کی جمع حسان آتی ہے، یہ صرف مشبہ ہے، معنی ہوتا ہے اچھی عادت، اچھی صورت۔ اب صورت اور کیا اچھی ہوگی کہ جن کا چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہو، اور عادات اچھی کیا ہوں گی کہ بادشاہت دوسرے کو دے دی اور خود مدینہ میں عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے۔ محب تاباری نے لکھا ہے کہ 7ویں دن آپ کا نام حسن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا بیٹا عطا فرمایا 15 رمضان المبارک 3 ہجری 1 مارچ 625 عیسوی میں۔ مسند امام احمد اور مسند ابی رافع اور المعجم الکبیر اور ترمذی شریف میں ہے، ابو رافع کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اوزین الحسن ابن علی حین ولدتہ فاطمہ بالصلاۃ، کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دی۔ کون سی اذان؟ نماز والی اذان۔ اور آپ کی جو دایا تھی اللہ اکبر سودا بنت مسرح الکندیہ، یہ مسرح بھی ہے لیکن مسرح کا معنی تھیٹر ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ مسرح ہی ہوگا۔ آپ کی ولادت کے بعد سر کے بال جو ہیں وہ منڈوائے گئے۔ مسند امام احمد اور بائحقی کی سنن الکبریٰ اور ترمذی شریف میں ہے، مفہوم یہ ایک ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے فرمایا یا فاطمہ تو احلقی رأسہ،
اے فاطمہ ان کا سر جو ہے وہ مونڈ دو، اور تصدقی بزینت شعرہ فدۃ، اور جو بالوں کا وزن کرو اور وزن کے برابر جو چاندی ہے وہ بانٹ دو غریبوں میں. تو کہتے ہیں بال مونڈے گئے اور بالوں کا وزن ہوا تو فوزناہ فکان وزنہ درہما، تو ان بالوں کا جو وزن ہے وہ 1 درہم کے برابر ہوا، اور وہ چاندی مساکین کو دی گئی. تو 1 درہم جو ہے وہ 4.5 ماشے چاندی کے قریب جو ہے وہ بنتا تھا. عقیقہ، ہم پاکستان اور پنجاب والے عام طور پر حقیقہ کہہ دیتے ہیں، جی اس کا حقیقہ کر دیا ہے، تو یہ حقیقہ نہیں ہے، عقیقہ ہے، عین کے ساتھ ہے، یہ عق سے ہے. اور یہ عقیقہ جو ہے یہ سنت ہے. ولادت کے 7ویں روز دیا جاتا ہے. آپ میں طاقت ہے تو 2 بکرے دیجیے لڑکے کی طرف سے، اور لڑکی کی طرف سے 1. طاقت ہے تو زائد بھی دے سکتے ہیں. جبکہ یہ جو عقیقہ ہے یہ اسلام سے پہلے بھی تھا، لیکن اس کا طریقہ کیا تھا کہ جانور کو ذبح کیا جاتا، ذبح کرنے کے بعد اس کا جو خون ہوتا تھا وہ بچے کے سر پہ لگا دیا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور کا ذبح کرنا تو برقرار رکھا، لیکن وہ سر کے اوپر جو خون لگایا جاتا تھا وہ منع کر دیا. کیوں؟ جب بال مونڈ دیے جاتے ہیں تو سر کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی نشان تو رہتا ہے. تو اب اگر آپ خون لگا دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ زخم کے اندر اگر خون لگ گیا تو خون میں جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ سر خراب ہونے کا بھی خطرہ ہے. اور ویسے بھی عجیب سا لگتا ہے بچے کے سر کے اوپر خون رکھ دیا. تو زعفران اور کچھ یہ چیزیں خوشبو جو ہے وہ سر پہ لگا دی جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے. اور یہ عقیقہ ایک طرح کا اعلان بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہوتا ہے. امام حسن علیہ السلام کی طرف سے عقیقہ ہوا، اور صحیح روایات کے مطابق یہ ہے کہ 2 مینڈے دیے گئے، اور گوشت امیر و غریب میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا. نسائی شریف کتاب العقیقہ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقہ رسول اللہ عن الحسن والحسین بکبشین، 2 مینڈے دیے، امام حسن کی طرف سے بھی اور امام حسین کی طرف سے بھی. اب مسئلہ سن لیجئے، جب آپ کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو 7ویں روز جو ہے وہ عقیقہ کرنا سنت. آپ عقیقہ کریں. اگر 7ویں روز نہیں کر سکتے تو 14ویں روز کریں، 14 دن جب گزر گئے. اگر 14ویں دن بھی کسی طرح سے نہیں کر سکے تو کہتے ہیں کہ 21ویں دن جو ہے وہ کریں. اور جو آپ نے جانور ذبح کیا ہے اس کی ران جو ہے وہ دائی کو دیجیے، دایا کو، اور جانور کو شروع دن میں ذبح کیجیے. ہر لفظ میں بڑی حکمت ہے. شروع دن میں ذبح کیجیے، اور ذبح کے بعد جو ہے وہ سر کو مونڈا جائے. طریقہ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نزہۃ المجالس کے اندر، یہ شافعی ہیں، کہ عقیقہ جو ہے وہ فوت نہیں ہوتا. اگر بچپن میں نہیں ہوا، اب ماشاءاللہ آپ یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، باہر کے ممالک میں، اب تو آپ کے پاس معمولی مسئلہ ہے نا، $200 دیے بکرا آ جائے گا. تو عقیقہ جو ہے وہ تب نہیں ہوا تو اب کر دیجئے. وہ عقیقہ جو ہے وہ فوت نہیں ہوا، جب موقع ملے جو ہے وہ کرو. اور اگر عقیقہ نہ کیا، یہ علامہ صفوری لکھتے ہیں، اگر عقیقہ جو ہے وہ نہ کیا تو بچہ باپ کی سفارش نہیں کرے گا. نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن جب آپ کے پاس لائف میں کسی دفعہ بھی موقع مل گیا تو آپ عقیقہ جو ہے وہ کر دیجیے. اور ایک اور مسئلہ میں بتا دوں، ابھی عید الاضحیٰ جو ہے وہ آ رہی ہے، جس کو آپ بڑی عید کہتے ہو یا عید الضحیٰ کہتے ہو. عید الاضحیٰ جو ہے وہ آ رہی ہے. آپ اس طرح بھی کر سکتے ہو کہ ایک گائے لو، گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو آپ اس کے اندر بچوں کے عقیقے کا بھی حصہ ڈال دیجیے. ہاں، آپ کا ایک حصہ قربانی کا ہو گیا یا 2 حصے قربانی کے ہو گئے، باقی آپ کے پاس 5 بچ گئے نا، تو آپ وہ عقیقہ کی نیت کر کے بھی ڈال سکتے ہیں. تو قربانی بھی ہو جائے گی، عقیقہ بھی ہو جائے گا. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کا نام رکھا گیا 7ویں روز، بال مونڈ دیے گئے، عقیقہ ہوا. اللہ اکبر جل شانہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب ان کی اٹیچمنٹ، بڑا بیٹا ہے بیٹی کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنا بیٹا کہا کرتے تھے. کتنی خوشی ہوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. امام حسن علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7 سال 5 مہینے 16 دن گزارے ہیں. اور یہ بچے کے جو پہلے 7 سال ہوتے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بہت اہم ہوتے ہیں. آج کل تو موضوع ہی جو ہے وہ اکثر ممالک کے اندر یہ بنایا جاتا ہے، دا فرسٹ 7. 5 جون 2014 میں بلغاریہ میں کانفرنس ہوئی تھی. تو جانتے ہیں کہ موضوع کیا تھا؟ پہلے 7 سال. سائنٹیفک
evidence suggests that the first 1000 days are the most important in a child's life. The first 7 years of child's life is spent absorbing the world around them. یہ جو پہلے 7 سال ہوتے ہیں، یہ اس میں لیکچر ہوا تھا کہ پہلے 7 سال میں بچہ جو ہے وہ اپنی دنیا کو ابزرو کرتا ہے، دیکھتا ہے. یہ 7 سال بڑے اہم ہوتے ہیں. قدیم دور میں ایک ہی سکول ہوتا تھا، رب کو منانے کے لیے اور حکومت چلانے کے لیے. جو چیزیں سیکھی جاتی تھی سکول ایک ہی ہوتا تھا. تو پھر سیاستدانوں نے سمجھا کہ دین جو ہے وہ حکومت میں بھی ایمانداری کا سبق دیتا ہے، زور دیتا ہے. تو انہوں نے رب کو منانے والے سکول الگ کر دیے اور حکومت چلانے اور روٹی کمانے والے سکول الگ کر دیے. لیکن اسلام کے اندر ایک ہی سکول تھا، ایک ہی کتاب تھی، ایک ہی بڑا ٹیچر ہے. تو دیکھ لو وہاں سے جو پڑھ کر نکلے انہوں نے دنیا پر رول کیا، اور آج تک وہ لوگ جو ہیں جو رول کر چکے ہیں ساری دنیا انہی کو فالو کر رہی ہے. اسلام کا فلسفہ تدریس اور طریقہ تدریس یہ بھی ہے کہ ماحول کو ہی سکول بنا دو. یہ بڑا غور سے سنیے گا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے ممالک سے باہر آ گئے ہیں، یورپ میں آ گئے ہیں، امریکہ میں آ گئے ہیں. یہ ان کے لیے ہے کہ اسلام کا جو ہے وہ طریقہ تدریس کیا ہے کہ ماحول کو سکول بنا دو. یعنی جو بچوں کو سکھانا ہے وہ ماحول میں پھیلا دو. بچہ خود ہی سیکھ جائے گا کتاب کو ہاتھ لگائے بنا. میری اس بات کو جو ہے وہ لوگ سمجھیں گے کہ جو 25 سال کی عمر میں لندن میں آئے، امریکہ میں آئے، ناروے میں آئے، تو انہوں نے وہ تمام کچھ جو 30 سال کی عمر میں سیکھا، آپ کا بچہ وہ تمام چیزیں، وہ نام، وہ چیزوں کا استعمال پہلے 5 سال میں سیکھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چیزیں اس کے ماحول میں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں یہی کیا تھا. آپ نے ماحول کو سکول بنا دیا تھا. تو بچہ جو ہوتا تھا وہ چلتے پھرتے جو چیزیں آج علامہ، مفتی، مفسر، محدث سیکھتا ہے وہ بچہ چلتے پھرتے سیکھ رہا ہوتا تھا. امام حسن کی تعلیم کا کیا پوچھتے ہو، جن کا نانا مدینۃ العلم ہے، جن کا بابا باب العلم ہے، اور جن کی ماں فاطمہ، وہ ماں کہ ساری رات عبادت کرتی ہیں اور صبح کیا کہتی ہیں؟ اے مالک تیری رات ختم ہو گئی، میرا سجدہ ختم نہیں ہوا. اجمی ہے ہم عربی سیکھنے کے اندر جب ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو عربی سیکھنے جب جاتے ہیں تو ہمارے 4 سال جو ہیں تو وہ وہیں لگ جاتے ہیں. مختلف کتابیں آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، علم النحو کی، صرف کی، 4 سال تو وہیں لگ گئے. اب عربی بچے کے یہ بچ جائیں گے کیونکہ عربی تو اس کو آ گئی نا، اس کے یہ بچ گئے. تو ہم علامہ، مفتی، شیخ الحدیث، شیخ القرآن بننے کے لیے صحاح 6 پڑھتے ہیں. امام حسن تو رہتے ہی ان لوگوں کے اندر تھے، اپنے نانا کے ساتھ تھے کہ جن کی زبان سے لکھنا ہوا لفظ جو ہے وہ یا قرآن بنتا تھا یا حدیث بنتا تھا. اب ان کو صحاح 6 پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے تو سامنے حضور پاک بیان کر رہے ہیں، ان کے تو سامنے بابا بیان کر رہے ہیں، ان کے تو سامنے ان کی والدہ ماجدہ بیان کر رہی ہیں، ان کے سامنے جو ہے وہ صحابہ بیان کر رہے ہیں. تو وہاں حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی، یہ مشہور غریب، یہ چیزیں نہیں ہیں. وہاں ہر حدیث جو ہے وہ متواتر ہی ہے، ہر حدیث جو ہے وہ ٹاپ کی ہے. امام حسن تو فخریہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے استاد سید الانبیاء ہے. امام حسن نے نبی کی گود میں بیٹھ کر سیکھا، کندھوں پہ سوار ہو کر سیکھا. تو خاص چیزیں جو رہ جاتی تھی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسپیشل طور پر امام حسن علیہ السلام کو جو ہے وہ سکھایا کرتے تھے. میں اس کی مثال دے دوں. ویسے تو ماحول پورا سکول ہے، بچہ اٹھتا بیٹھتا ہر چیز جو ہے وہ سیکھ رہا ہے، اور پھر نبی کی آل ہو، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ چیزیں جو تھی وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر سکھاتے تھے. اب ایک مثال دیتا ہوں. مسند امام احمد میں بھی یہ ہے، مجمع الزوائد جلد 100 صفحہ 93 پہ ہے، معجم الکبیر جلد 100 صفحہ 73. حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا ہوں تو ایک صدقہ کی کھجوریں ہیں اس کے ڈھیر کے قریب سے گزرا تو میں نے کھجور کو پکڑ کر منہ میں ڈال لیا. منہ میں جب ڈالا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑ گئی. آپ نے یوں انگلی ڈال کر وہ کھجور میرے منہ میں سے نکال دی
فقال بعض القوم ما علیک یا رسول اللہ، کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا، لو ترکتھا، اگر یہ کھجور بچے کو کھانے دیتے، لا تحل لنا الصدقۃ، صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. یہ خاص چیز تھی اور آپ نے امام حسن علیہ السلام کو خاص طور پر سمجھائی. کیوں؟ اگر زکوٰۃ جائز ہوتی آل محمد کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج کا میڈیا اعتراض کرتا کہ وہ اقربا پرور تھے. تو آپ نے بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے وہ یہ بنتی ہے، آپ نے اپنے بیٹے کے منہ میں سے نکال دی. اور ایک دعا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر حضرت امام حسن کو سکھائی. یہ جامع ترمذی باب ما جاء فی القنوت کے اندر ہے، جلد پہلی صفحہ 317 پہ امام حسن علیہ السلام بتلاتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سکھلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات اقولہن فی الوتر، وہ ایسے کلمات تھے کہ میں ان کو وطر میں کہا کرتا تھا. وہ کیا تھے؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافینی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک وانہ لا یذل من والیت تبارک ربنا وتعالیت. اللہ مجھے ہدایت عطا کر کے ان میں شامل فرما جنہیں تو نے ہدایت سے نوازا ہے، مجھے عافیت دے کر ان میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت دی ہے، اپنے دوستوں میں مجھے شامل فرما کر اپنا دوست بنا، جو مجھے دیا اس میں برکت ڈال، جس شر و برائی کا فیصلہ ہو چکا ہے اس سے محفوظ فرما، یقیناً تو ہی فیصلہ کرتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں ہو سکتا، جس سے تو محبت کرے وہ ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا، وہ شخص عزت نہیں پا سکتا جس کا تو دشمن ہو. ہمارا پروردگار تو بڑا ہی بابرکت اور بلند ہے. اس دعا کے الفاظ سے معلوم ہوا آپ کافی سوجھ بوجھ رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سکھا رہے ہیں اور آپ سیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ کبھی بھولے نہیں بلکہ روزانہ وطر میں اسے جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. کیا آپ بھی اپنے بچوں کو ایسی ہی دعائیں سکھاتے ہیں؟ نہیں سکھائی تو میری تقریر کے بعد سکھانا شروع کر دیجیے، اور بچے کے لیے یاد کرنے کے بعد ایک بہت بڑا جو ہے اسے ٹوائے دیجیے، بہت بڑا کھلونا دیجیے، اور اتنی اس کی تعریف کر دیجیے کہ اس کو اپنی پوری زندگی میں یاد رہے کہ میں نے وہ دعا یاد کی تھی جو حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے 7 سالہ دور میں یاد کی تھی. اس طرح کیا کریں. پھر آپ کے بچے یاد کریں. آپ سمجھتے ہو کہ 3 سال کا 4 سال کا بچہ بہت چھوٹا ہوتا، وہ چھوٹا نہیں ہوتا. والدہ ماجدہ کا وصال 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو ہوا. آپ کو والدہ کے ساتھ 7 سال 8 ماہ 18 دن رہنے کا موقع ملا. آپ نے اپنی والدہ سے سخاوت و عبادت سیکھی. آپ کو بچپن ہی سے سکھا دیا گیا تھا کہ غرباء و مساکین کا خیال رکھنا ہے. آپ دیکھتے تھے کہ والد ماجد اور والدہ خود بھوکے رہتے ہیں، 3 دن بھی گزر جائیں، 3 دن کے بعد بھی کھانا میسر آتا ہے تو بھی اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو وہ کھانا اس کو دے دیتے. یہ بچپن میں آپ سیکھ رہے ہیں، یہی تعلیم ہوتی ہے. ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے کیوں نکل جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ گھر میں تعلیم حاصل نہیں کر رہا. نہیں، وہ کر رہا ہے، وہ آپ کی ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہے. یہیں سے خرابی شروع ہو جاتی. ہم جو ہیں وہ خود کو قید نہیں کرنا چاہتے، خود کو باؤنڈ نہیں کرنا چاہتے. ہمارا بچہ جو ہے وہ ولی جیسا بنے، ایسا نہیں ہوگا. جو آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہو اور سکھانا چاہتے ہو وہ آپ کے اندر 100 گنا ہونی چاہیے. پھر جا کر اس کے اندر وہ 10 20 50 شروع ہوگی، کہیں جا کر پھر وہ ایسی ہوگی. تو اگر آپ کے اندر وہ ٹوٹلی نہیں ہے اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ بچہ میں نے مسجد بھیج دیا ہے، مدرسہ میں بھیج دیا ہے، وہاں سے جو وہ پڑھ کر آئے گا وہ اپلائی کرے گا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ جو ہی پڑھ کر آئے گا گھر میں جب آپ کو دیکھے گا وہ ویسا ہی عمل کرے گا. والدہ ماجدہ سیدہ طاہرہ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتے تو کھانے کی طرف آپ ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے، بیٹھے رہتے جب تک کہ والدہ ماجدہ اٹھا کر اپنے منہ میں لقمہ ڈال نہیں لیتی. والدہ ماجدہ نے ایک دن بات کو نوٹ کیا، کہنے لگی بیٹا کھانے کی طرف ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتے؟ کہا نہیں ماں جی پہلے آپ کھائیں. کہا بیٹے ایسا کیوں؟ کہا اماں ایسا نہ ہو کہ میں آپ سے پہلے لقمہ اپنے منہ میں ڈال لوں اور بے ادبوں کی لسٹ میں میرا نام شامل نہ ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ چیزیں بچوں کو سکھانا چاہیے. بی بی فاطمہ نے اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ سکھایا. زیادہ تر حضور کی محفل میں لے جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا
تو آپ حیران ہو جائیں گے، آپ اپنے دونوں بچوں حسن و حسین کو ساتھ لے کر ایسی جگہ پہ بیٹھی رہتی تھی جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور نظر آتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ یہ تقریباً 6 ماہ تک ایسا ہی آپ نے سلسلہ جاری رکھا، بچوں کو پاس بٹھا لیتی اور ابا کی قبر کو دیکھ کے روتی رہتی۔ تو کیا یہ بات بچے کے ذہن میں نہیں آئی؟ یہی وجہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ نانا کی قبر کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکھنا۔ کچھ سمجھ آئی؟ پہلے 7 سال میں اور آخری میں کیا بات آپ نے کہی؟ تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، دا فرسٹ 7 بہت بہت اہم ہے۔ اور جس دن بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اس دن صبح کو بھی اسپیشلی طور پر حضرت امام حسن کو، امام حسین کو اور حضرت زینب بچوں کو بھیجا اسما کے ساتھ، جاؤ ان کو نانا کی قبر کے اوپر لے جاؤ، اور خود مغرب تک جو ہے وہ عبادت کرتی رہی۔ ماں نے عشق مصطفیٰ سکھایا، تو ماؤں پر فرض ہے، جتنی مائیں میری تقریر سن رہی ہیں، اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ سکھاؤ۔ جب نبی کا ادب سکھا دیں گی آپ، تو وہ آپ کا بھی ادب کرے گا اور باپ کا بھی ادب کرے گا۔ آج کل بچے ماں باپ کا ادب اسی لیے نہیں کرتے کہ ہم نے ان کو حضور کا عشق نہیں سکھایا، ہم نے ان کو یہ سکھایا کہ حضور مر گئے ہیں، ہم نے ان کو یہ سکھایا کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، اس لیے وہ ہمارا بھی ادب نہیں کرتے۔ تو ماں فاطمہ نے امام حسن علیہ السلام کو نبی کا عشق سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 11 ہجری سے 13 ہجری تک کا دور خلافت۔ اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر 10 سال تھی جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ اور دوسرے صحابہ دونوں ہی امام حسن اور امام حسین سے بڑا پیار کرتے تھے۔ جب کبھی امام حسن نظر آ جاتے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کو کندھوں پہ بٹھا لیا کرتے تھے، اور جب کبھی مسجد میں آ جاتے، کوئی بھی خلیفہ تقریر کر رہا ہوتا تو حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا۔ آپ کا دور حکومت جو ہے، دور خلافت جو ہے، وہ 13 ہجری جمادی الثانی سے 23 ہجری محرم تک ہے۔ حضرت عمر بھی امام حسن سے بڑا پیار کرتے تھے۔ حضرت امام حسن کی عمر 20 سال تھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے۔ جب وظائف مقرر کیے گئے تو سب سے زیادہ وظیفہ جو ہے وہ بدری صحابہ کا تھا، اس کے بعد درجہ بدرجہ چلتا تھا۔ 5,000 5,000 کا اعلان کیا گیا بدری صحابہ کے لیے۔ تو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کے لیے بھی 5,000 اور امام حسین کے لیے بھی 5,000، جبکہ یہ دونوں بدر میں اس وقت تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ بتائیے اب۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے تو امام حسن نے کیا کہا تھا؟ یہ جملہ سن لیجیے۔ آپ نے فرمایا، کون سے گھر والے ہیں جنہوں نے غم محسوس نہ کیا ہو، اور اگر نہیں کیا تو وہ بہت برے گھر والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں، دور خلافت میں آپ بھرپور جوان تھے۔ آپ سیاسی، سماجی، فلاحی کاموں میں حصہ لیتے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ 2000 باغیوں نے کر لیا تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے مکان کی حفاظت کے لیے مین گیٹ پر کون کھڑے تھے؟ حضرت امام حسن اور امام حسین۔ امام حسین 1 سال ہی تو چھوٹے ہیں نا، تو یہ دونوں جوان علی کے بیٹے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے مین گیٹ پر کھڑے تھے کہ اگر یہاں سے کوئی حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم پر حملہ کرے۔ حضرت امام، لیکن ہوا کیا کہ وہ باغیوں نے بجائے اس کے کہ فرنٹ سے حملہ کرتے، انہوں نے بیک سے حملہ کرا اور وہ پیچھے سے مکان کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد گرامی جو ہیں، وہ خلیفہ بنے۔ تقریباً 30 سالہ دور ہے جو امام حسن علیہ السلام نے باب العلم کے ساتھ گزارا۔ آپ کے شب و روز دیکھے، امامت دیکھی، سخاوت دیکھی، عدالت دیکھی، شجاعت دیکھی، کرامت دیکھی، شہادت دیکھی۔ اپنے والد کے ساتھ مدینہ کا دور گزرا، کوفہ میں دور خلافت میں آپ ان کے ساتھ،
آپ نے بہت کچھ سیکھا، لوگوں کو والد کے ہاتھ چومتے ہوئے دیکھا، پاؤں پہ گھومتے ہوئے دیکھا، گھوڑوں سے گرتے ہوئے دیکھا، وادوں سے پھرتے ہوئے دیکھا۔ امام حسن جو ہیں اپنے والد کے ساتھ ہر جنگ میں شریک ہوئے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے نعوذ باللہ بزدل تھے، ہر جنگ میں اپنے والد کے ساتھ ہیں، اور صرف ساتھ نہیں ہیں، اگلی صفوں میں ہوتے، اپنے ابا کے ساتھ اگلی صفوں میں ہوتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا بیٹا ہو، فاطمہ کا لال ہو، اور وہ پیچھلے خیموں میں بیٹھا ہوا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ سب سے آگے ہوتے۔ یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ شجاعت آ کر قدم بوسی کرتی ہے اس گھرانے کی۔ جب حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ عراق کی طرف بڑھنا چاہیے، وہاں جو ہے وہ دارالحکومت بنانا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں 9 مسلم زیادہ ہیں، اور بیت المال جو ہے وہ وہاں کا بھرا ہوا ہے، اور اس کا استعمال جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ نے وہاں مدینہ سے موو کرا، کوفہ کی طرف بڑھے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ نے بغاوت کر دی، اور لوگوں کو ساتھ ملائے رکھنے کے لیے قصاص عثمان کا جو ہے وہ شوشہ جو ہے وہ چھوڑ دیا کہ میں عثمان کے قتل کا، حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اٹھا ہوں، آئیے وہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ علی کے ساتھ شامل ہیں۔ اب یہ جو قصاص کا نعرہ ہوتا ہے نا، یہ گورنمنٹ کو گرانے کے لیے بڑا پاورفل ہوتا ہے، یہ طاقت بھر دیتا ہے، اور وہ سب لوگ 9 مسلم تھے، ان کے اندر دن بدن حضرت امیر معاویہ کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھ گئی۔ اب حضرت علی جو تھے وہ تصوف کے بادشاہ ہیں، نبی سے ساری چیزیں سیکھی ہیں۔ آپ جو ہوتا تھا دل میں وہی آپ کہتے تھے، بڑے بحیا اور بہادر آدمی تھے۔ جنگ جمل سے پہلے امام حسن علیہ السلام کو کوفہ بھیجا۔ امام حسن جو ہے وہ کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے، ایک بندے کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا، وہ تقریر کر رہے لوگوں کو کہہ رہے جاؤ غاروں میں چلے جاؤ، صحرا میں چلے جاؤ، فتنے کا دور آ گیا ہے۔ آپ نے اس کو روکا، فرمایا رک، تقریر بند کر، خود آگے بڑھے۔ آپ نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر گئے کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، میری اطاعت۔ تم پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو بتاؤ اللہم ہؤلاء اہل بیتی میں کون تھے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ تو کیا تم اب اہل بیت کو چھوڑ دو گے؟ واہ، کیا علی کا بیٹا بولا، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے۔ حضرت علی نے مستقل کوفہ کو قیام گاہ بنا لیا، اپنا دارالخلافہ اسی کو بنا لیا۔ مگر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو ہے وہ جنگیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ خلیفہ میں ہوں، تم سب سے پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، پھر تم اپنے مقدمہ کو لے کر آؤ تھرو پراپر چینل جو ہے وہ، اس کو میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس بات میں خوش نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے کہا ہے، لیکن تم ایک جو طریقہ کار ہے اس طریقے کار پہ عمل کرو۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کہتے تھے، انہوں نے قصاص کے اس چیز کو میڈیا میں فل لے کر آ گئے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی گورنمنٹ کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو نہ مانے، عدالت کو بھی نہ مانے، خود کہ جی میں اب گورنمنٹ کو مار دوں گا، نہیں، آپ گورنمنٹ کو مانو، عدالت کو مانو، کیس کو عدالت میں لے کر جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ نہ تو حضرت علی کو خلیفہ تسلیم کرتے، بیعت کر رہے تھے، اور نہ ہی کیس عدالت میں لے کے جاتے، وہ کہتے تھے خود میں لڑوں گا۔ تو اس بات میں کہ خود میں آگے بڑھوں گا، وہ 1 لاکھ کے قریب مسلمان جو ہیں، 90,000 1 لاکھ کے قریب مسلمان جو ہیں، ان کی گردنیں اڑ گئی۔ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے امام حسن علیہ السلام نے بہت کچھ سیکھا۔ خاص طور پر آپ کو عراقیوں، شامیوں، کوفیوں کی فطرت کا مطالعہ قریب سے کرنے کا موقع ملا۔ حضرت علی سے آپ تربیت بھی لیتے اور سیکھتے بھی تھے۔ ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں، اس بات کو اہلیت الاولیاء کے اندر نقل کیا گیا۔ ایک دن حضرت علی نے کہا، یہ جملہ تصوف کے محبین کے لیے، حضرت علی نے کہا اپنے جسم کے اعتبار سے دنیا میں رہو اور دل کے اعتبار سے آخرت میں رہو۔ یہ ایک لائن کافی ہے، ساری کتابیں اگر آپ کو نہ بھی ملیں تو کوئی بات نہیں، مولا علی کا یہ جملہ مل جانا چاہیے، جسم کے اعتبار سے دنیا میں رہو اور دل کے اعتبار سے آخرت میں رہو۔ یہ ہے تصوف کا خلاصہ۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، آج کل میری بہنیں، ایک بہن کا بھی میسج آیا تھا مجھے، اور میں جب سری لنکا میں گیا تو میرے ڈاکٹر صاحب بڑے محسن، میں ان کے گھر دعوت تھی،
وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کوشچن کیا تھا مجھے سری لنکا میں، کہنے لگے آج کے دور میں تصوف پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوشچن آپ کے ذہن میں کیوں اٹھا؟ اس لیے کہ آپ نے تصوف کی ایک شکل بنائی ہے، علم نہیں ہے۔ تصوف کا علم لیجئے، تصوف کی شکل نہ لیجئے۔ آپ کے ذہن میں ایک مخصوص شکل ہے کہ یہ صوفی ایسے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں تصوف دنیا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، دنیا کو قرآن و سنت کے مطابق اختیار کرنے کا نام ہے۔ بھئی یہ یاد رکھیے، دنیا چھوڑ دینے کا نام تصوف نہیں ہے۔ اب میں تھوڑی سی مثال ذرا ہٹ کے دے دوں، بات سمجھ میں آ جائے۔ تصوف ہے کیا؟ تصوف جو ہے وہ اندر کی غلاظتوں کو دھونے کا نام ہے تصوف۔ اب جس طرح آپ نے باہر کو دھونا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر کو دھونا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ بازار جاتے ہیں، غور کرتے ہیں کتنے صابن ہیں، کون سا باڈی واش ہے، کون سا ڈٹرجن ہے، ڈھونڈتے ہیں نا۔ کیوں؟ آپ نے کپڑے دھونے ہیں، آپ نے جسم دھونا ہے، تو آپ صابن تلاش کر رہے ہیں۔ تو جس طرح ظاہر کو دھونے کے لیے آپ لوگ صابن اور باڈی واش، ڈٹرجن یہ تلاش کرتے ہیں، اسی طرح اندر کو دھونے کے لیے بھی صابن ہیں، اندر کو دھونے کے لیے اندر کی غلاظتیں بھی ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، شیطان کے اثرات قبول کرنے کی اندر چیزیں ہیں، ہوس ہے، جو ہے مطلب پرستی ہے، یہ اندر کی غلاظتیں ہیں، شرک ہے، گناہ ہے۔ ان اندر کی غلاظتوں کو دھونے کے لیے کیا کبھی آپ مارکیٹ میں گئے ہیں؟ نہیں گئے۔ باہر کی غلاظتوں سے زیادہ گندی غلاظتیں ہیں یہ، لیکن ان کو دھونے کے لیے ہم نے آج تک صابن نہیں ڈھونڈا۔ تو یہ جو سلاسل ہیں، یہ سلاسل کیا ہیں؟ یہ سلاسل آپ کے باطن کو دھونے کے لیے یہ ذرائع ہیں۔ تو آپ ان کی سٹوریز پڑھیے، ہم آپ کو یہ 105 نمبر سٹوری جا رہی ہے کہ تاکہ آپ اس کے اندر سے ڈھونڈیں کہ کون سی میرے اندر کی غلاظت ہے جس کو میں کہاں سے صابن لوں اور وہ صاف ہو جائے۔ بس سمپل۔ تو جس طرح آپ لوگ اپنے ظاہر کو دھونے کے لیے صابن، ڈٹرجن، باڈی واش ڈھونڈتے ہو، اسی طرح اپنے باطن کو دھونے کے لیے بھی صابن تلاش کرو۔ وہ کہاں سے ملے گا؟ تصوف میں۔ تو آپ چاہے آپ ملینر ہو تب بھی آپ صوفی ہو سکتے ہو، آپ پہلوان ہو آپ صوفی ہو سکتے ہو، آپ ٹیچر ہو آپ تصوف اختیار کر سکتے ہو، آپ بادشاہ ہو آپ تصوف اختیار کر سکتے ہو۔ کوئی تصوف کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، اندر کو صاف کرنے کا نام ہے۔ تو یہ میں جو سٹوریز آپ کو سنا رہا ہوں، یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ میرے اندر کون سی غلاظت ہے کہ جس کو میں نے دھونا ہے، اب وہ مجھے کس سلسلے میں ملے گی۔ یہ سمجھ۔ تو بھائی یہ مت سوچو کہ میں صوفی بن جاؤں گا تو میں 2 سال نہاؤں گا ہی نہیں اور میرے کپڑے گندے ہوں گے اور گھٹیا قسم کے ہوں گے۔ نہیں، ٹاپ کے کپڑے پہنو۔ حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہاں سے کپڑے آتے تھے؟ بعض اوقات تو ایسا ٹاپ کا کپڑا پہنتے تھے کہ بادشاہ کو نصیب نہیں ہوتا تھا۔ تصوف کی ایک چیز جو بڑی ضروری ہے وہ حلم ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن جب میں کبھی اس کا نام حلیم پڑھتا ہوں نا، میں رو پڑتا ہوں، بہت روتا ہوں۔ آپ بھی کبھی اس پہ غور کیجئے گا۔ تو یہ جو حلم ہے، بردباری جسے کہتے ہیں آپ، یہ ولی کے اندر خاص طور پر ہونی چاہیے۔ اور یہ صفت امام حسن علیہ السلام کے اندر بڑی زبردست تھی، بلکہ آپ کو تو حلم کا پہاڑ کہا جاتا۔ ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری اپنی شورا آفاق کتاب کشف المحجوب میں ایک بات بتلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ کوفہ میں اپنے ہی مکان کے دروازے پہ تھے کہ ایک دیہاتی جو ہے وہ آیا۔ وہ دیہاتی نے آپ کو دیکھا تو گالیاں شروع کر دی دینا، آپ کو گالی دی، آپ کے والد گرامی مولا علی شیر خدا کو گالی دی۔ ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا، حالانکہ آپ حدیثیں سنا سکتے تھے کہ بھائی صحابی کو گالی دینا عمل شنی ہے، علی سے محبت کرنا ضروری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ تو آپ نے حدیثیں نہیں سنائی کیونکہ آپ جانتے تھے کہ گالیاں دینے والے کا مسئلہ علم کی کمی نہیں، عقل کی کمی ہے، عشق کا غلبہ نہیں، ہوس کا غلبہ ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا آپ کو بھوک لگی ہو تو میں کھانا منگواؤں؟ کہنے لگا نہیں مجھے بھوک نہیں لگی۔ میں لگا آپ کو پیاس لگی ہو میں پانی منگواؤں؟ نہیں مجھے پیاس نہیں لگی۔ اچھا۔ امام حسن نے آواز دی اندر سے غلام کو، آؤ۔ غلام باہر آیا، فرمانے لگے جاؤ اندر ایک تھیلی میں نے رکھی میرے روم میں پڑی ہے، وہ تھیلی لیتے آنا۔ وہ گئے، تھیلی لے کر آئی، تھیلی دراہم سے بھری پڑی تھی۔
آپ نے فرمایا یہ لے لو، اور معذرت بڑے انداز میں کہا کہ فی الوقت میرے پاس یہی تھی، تو یہ دراہم میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ بندہ اسی وقت آپ کے قدموں میں گر گیا اور گرتے ہوئے عرض کرنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبت ہو، نواسے ہو۔ تو آپ سوچتے ہوں گے کہ حضرت علی کو گالیاں کیوں دلوائی جاتی تھی؟ حتیٰ کہ جمعہ کے خطبہ میں بھی دی جاتی تھی گالیاں آپ کو۔ مدینہ میں حضرت علی کی شہادت کے بعد مسجد میں حضرت امام حسن کے سامنے گالیاں دی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میڈیا چاہتا تھا کہ لوگ نئے نئے جو ہیں وہ آ رہے ہیں، پیدا بھی ہو رہے ہیں، تو جب وہ علی کی شان دیکھیں گے، اہل بیت کی شان دیکھیں گے تو وہ پھر ادھر چلے جائیں گے۔ تو پھر میڈیا نے اپنا ٹرک استعمال کرا کہ وہ میڈیا نے یہ کہہ دیا کہ جمعہ کے خطبہ میں بھی گالیاں دی جائیں، ویسے بھی جو ہے وہ ان کو گالیاں دی جائیں، تاکہ ان کے ذہن سے مولا علی کی شان جو ہے وہ نیچے ہو جائے۔ یہ میڈیا کا ٹرک ہوتا ہے، آج کل بھی یہی چل رہا ہے۔ دیکھا نا آپ ٹی وی کے اوپر وہ فلاں کی بہن یہ، اس کی بیٹی یہ، اس کا یہ، وہ یہ وہی ٹرک چلتا ہے۔ مگر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ امام حسن حلم کے پہاڑ تھے۔ ہمارے داتا گنج بخش علی جویری نے فرمایا ایک صفت یہ ہے کہ تعریف و توہین ان کے نزدیک برابر ہو۔ تو آپ لوگ جب تصوف میں داخل ہونے لگو تو یہ بات یاد رکھنا، کسی کی تعریف پہ خوش نہ ہونا اور کسی کی توہین پہ غمگین نہ ہونا۔ میں نے بڑے بندے دیکھے ہیں 10 سال ہاتھ چومتے رہتے ہیں، اس کے بعد دشمن۔ تو اب تو کوئی بندہ ہاتھ چوم رہا ہو تو میں اسے کہتا ہوں پلیز بھائی تو کیوں میرا دشمن بننا چاہتا ہے بعد میں؟ تو کسی کی تعریف اور کسی کی توہین آپ کی نظر میں برابر ہو تو سمجھو کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جا رہے ہو۔ عاشق مصطفیٰ مجدد حق علامہ جلال الدین اسیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ شامی گورنمنٹ کا نمائندہ مروان آپ کے سامنے حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا، اور بعض اوقات تو بھرے بازار کے اندر حضرت امام حسن علیہ السلام کو کھڑے ہو کر گالیاں دیتا اور آپ کے والد گرامی کو بھی گالیاں دیتا۔ آپ برداشت جو ہے وہ کرتے رہتے۔ تو جو تصوف میں حلم کی صفت ہے وہ آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے۔ اب صوفی ہو، امام ہو تو وہ عبادت میں مشغول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان تو عبادت کا رسیہ ہوتا ہے، مسلمان تو عبادت کا عاشق ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے۔ وہ ان چکروں میں نہیں پڑتا، وہ یار یہ حدیث ضعیف ہے، یار نفل نہیں پڑھنے، وہ کہتے بس موقع ملے مجھے میں اسے پڑھوں۔ ہمارے ایک لسنر ہے اٹلی میں رہتے ہیں عبد الرحمان، وہ جو میں تقریر کرتا ہوں، تقریر کے اندر جو وظیفہ بیان کرتا ہوں وہ فوراً اٹلی سے کال کر دیتا ہے، مرشد وہ بتا دو، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، سارے وظیفے پڑھ رہا ہے۔ تو بھائی جب مسلمان ہوگا اس کا دل کرے گا میں ساری چیزیں پڑھوں، تو کیا ہمارا امام حسن علیہ السلام چھوڑ دیں گے؟ نہیں، آپ فجر کی نماز ادا کرتے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھ جاتے، سورج جب نکل آتا اس کے 15-20 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز ادا کرتے، اشراق کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر مسجد سے باہر نکلتے۔ جانتے ہو اس نماز کا ثواب کتنا ہے؟ ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب ہوتا ہے اس کا۔ لو گھر بیٹھے بیٹھے لے لیجیے، آپ ادھر بیٹھے، لیکن جو لوگ میرے بھائی اب اسے سنیں گے تو اگر وہ کام پہ جانا چاہتے ہیں، ان کی نوکری ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے، وہ رحمان الرحیم ہے کہ آپ وہاں پڑھ لیجئے، نہیں بیٹھ سکتے ایک جگہ پہ تو جائیے کام کیجئے، لیکن اس ٹائم پہ اسے پڑھ لیجئے۔ اولیاء کے اندر یہ نماز بڑی ضروری ہوتی ہے، اولیاء حدیث پر عمل کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ امام حسن علیہ السلام، یار جن کو زندگی کے اندر ہی حضور نے کہہ دیا ہو کہ تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہو تو اس کو تو بیٹھ جانا چاہیے۔ آج کل کبھی کسی کا کوئی شیخ، کسی کا پیر اپنے مرید کو کہہ دیتا تو جنتی ہے، وہ آگے اگر نمازیں پڑھتا ہو تو وہ چھوڑ دیتا۔ لیکن یہ دیکھیے امام حسن علیہ السلام زندگی میں بتلا دیا۔ ابتدائی دور میں حیران کن بات یہ ہے کہ جب میرے نبی نے یہ بیان دیا کہ یہ میرے دونوں بچے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو وہ 7 سال سے چھوٹے تھے، یعنی ابھی 7 سال کے بھی نہیں ہوئے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو ان کو تو چاہیے تھا نمازیں چھوڑ دیتے، ان کو تو چاہیے تھا سب کچھ چھوڑ دیتے، نہیں، جا کے دیکھ لو انہوں نے نماز اس طرح ادا کی کہ کوئی اور کر نہیں سکا۔ انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ لیکچر امام حسین پہ ہے، انہوں نے تو سجدے میں ہی جان دے دی اور ابھی تک سجدے میں ہیں، ابھی تک سجدے میں ہیں، کیونکہ نماز سے نکلنے کے لیے ارادہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نکلے ہی نہیں ہے۔
میں اور آپ کیا ہیں یار؟ میں تو کبھی کبھی لوگوں سے کہا کرتا ہوں بھائی دیکھو میرا نماز پڑھنا کوئی خوبی نہیں ہے، میں مولوی ہوں، میں امام ہوں، نماز پڑھنا تمہارا خوبی ہے، تمہاری جو تم نماز پڑھتے ہو، جو میری بہنیں اپنے گھروں میں پڑھتی ہیں نماز وہ ہم سے افضل ہیں، کیوں؟ وہ ملازم نہیں ہیں، وہ اللہ کی رضا کی خاطر پڑھتی ہیں، تم اللہ کی رضا کی خاطر پڑھتے ہو۔ کام کرنے والوں، نوکریاں کرنے والوں باہر کے ممالک میں، تم جو نماز پڑھتے ہو اور تمہیں نماز پڑھنے میں جو مشکل ہوتی ہے، ہماری کئی نمازوں سے وہ نماز افضل ہوتی ہے۔ اب ذرا دیکھو امام حسن علیہ السلام کو ذرا دیکھنا، ویسے تو آپ نے 25 حج جو ہیں وہ پیدل کیے، پیدل، ٹاپ کے اونٹ ہوتے تھے، ٹاپ کے گھوڑے ہوتے تھے، حج مدینہ سے پیدل ہو رہا ہے۔ وجہ پوچھی گئی حضور یہ اتنے گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، آپ ان کے اوپر کیوں نہیں سوار ہوتے؟ سوار ہو کر جائیے نا مدینہ سے مکہ۔ جملہ سن لیجئے، کہنے لگے میں پیدل اس لیے چاہتا ہوں، حیا آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، بڑے گھر میں، قدیم گھر میں جاؤں اور سواری پہ جاؤں۔ اب آپ کیا کہو گے؟ یہ حضور پاک سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ بڑی جگہوں پہ لوگ بولتے ہیں کہ تم صحابہ سے زیادہ عشق رکھتے ہو۔ تو اب یہاں کوشچن ہے کہ جب حضور سوار ہو کر جا رہے ہیں تو امام حسن کیوں 25 حج پیدل جا رہے ہیں؟ یہ حضور سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نہیں۔ معلوم ہوا کہ لوگوں کا یہ سوال کرنا کہ تمہیں صحابہ سے زیادہ محبت ہے، صحابہ کی بنسبت تم زیادہ پیار کرتے ہو حضور سے، نہیں۔ ہر ایک کو اللہ کوئی ادا دے دیتا ہے۔ اب آپ خود سوچو کہ جنہوں نے 25 حج پیدل کیے ہیں، کہ جو جاتے ہوئے اتنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، تو جب وہ خانہ کعبہ پہنچ جاتے ہوں گے تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ اب میں یہاں حضرت حسن بصری سے سنانا چاہتا ہوں، جو آپ کے ابا کے مرید ہیں، آپ کے ابا کے خلیفہ ہیں، اور کئی سلاسل جو ہیں وہ حضرت حسن بصری تک پہنچتے ہیں، پھر جا کر مولا علی تک پہنچتے ہیں۔ اب حضرت حسن بصری کا جملہ سن لیجیے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کی تاریکی میں خانہ کعبہ میں سوچا کہ جاؤں، اللہ کا گھر ہے۔ میں جب خانہ کعبہ کی طرف بڑھا تو میں نے اندھیرے میں دیکھا کہ ایک بندہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے رو رہا، زاروں کتار رو رہا، اور گناہوں کی معافی مانگ رہا، اور اس قدر وہ رو رہا تھا کہ مجھے بھی رونا آ گیا۔ میں وہیں کھڑا ہو گیا، اس کے رونے سے میرے دل پہ رقت طاری ہوئی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ صاحب جانے لگے۔ میں آگے بڑھ کے دیکھوں تو صحیح، یار ایسا کون آدمی ہے کہ جو رات کی تاریکی میں غلاف کعبہ کو پکڑ کے رو رہا ہے اور گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے؟ کہنے لگے میں قریب گیا تو مجھے معلوم ہوا یہ تو امام حسن ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں میں قدموں میں گر گیا، میں قدموں میں گر گیا، مجھے انہوں نے اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کی حضور اتنی کریا زاری، اتنا رونا؟ آپ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کا جملہ سماعت کر لو، کہنے لگے وہ صمد ہے، بے نیاز کی بارگاہ ہے، وہاں عاجزی ہی کام آتی، عاجزی ہی کام آتی۔ یہاں ہم 4-5 نمازیں اپنے ملک کی چھوٹی مسجد میں پڑھ لیں تو ہم دوسرے دن لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ تصوف کے اندر سخاوت بہت ضروری ہے۔ ولی کی یہ صفت ہوتی ہے، وہ سخی ہوتا ہے، کنجوس ولی نہیں ہوگا، وہ تم سے بہانے سے پیسے نہیں مانگے گا، آ جاتے ہیں تو خرچ کر دیتا ہے۔ یہ سچے ولی کی صفت ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ بڑے بڑے طریقے ہیں پیسے اکٹھے کرنے کے۔ تو سید کا یہ خاصہ ہوتا ہے، سید جو سخی ہے اہل بیت کا ہوگا تو اس کا یہ خاصہ ہے، اس کی ذات کے اندر ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، وہ سخاوت اور سجدے سے خالی نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہے، اور غریبوں سے محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ اصحاب صوفہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، صوفیاء کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ آج تو خیر اولیاء کی جگہوں پہ جانا شرک ہو گیا ہے نا، وہ صوفیاء کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نانا کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کے پاس بیٹھو۔ آپ ان کے پاس بیٹھتے اور آپ کے کھانے کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک بندے کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، مسجد میں خالی اور کوئی نہیں تھا، تو اکثر امام حسن علیہ السلام مسجد چلے جایا کرتے، تو آپ نے مسجد میں دیکھا کہ وہ رات کی تاریکی اور وہ رو رہا ہے، اللہ مجھے 10,000 درہم چاہیے، اللہ مجھے بڑی سخت ضرورت ہے، مجھے 10,000 درہم چاہیے۔ رو امام حسن نے سن لی۔ امام حسن آئے تو تھے عبادت کرنے، انہی پاؤں پلٹے واپس گئے، گھر جا کر آپ نے ایک تھیلی نکالی جس میں 10,000 تھے۔
اور خود نہیں گئے، غلام سے یہ کہا دوڑتا ہوا جا، مسجد کے کونے میں ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے، یہ 10,000 درہم کی تھیلی اسے دے دے اور دے کے کہنا رب نے تیری دعا قبول کر لی، اب مانگنا بند کر، شکریہ شروع کر دے۔ اللہ اکبر جل شانہ، اب اللہ کا شکر شروع کر دے۔ یہ نہیں بتلایا میں نے دی ہے، امام حسن نے دی ہے، نو۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ تم نے دے دی، بلکہ تصوف میں تو یہ ہوتا ہے کہ دیے ہی اسے جاتے ہیں کہ جس سے واپسی کی امید ہی نہیں ہوتی، واپسی کی امید ہی نہیں۔ اس لیے جو لوگ باہر کے ممالک میں ہو، اپنے ان رشتہ داروں کو بھی پیسے بھیج دیا کرو کہ جو تمہارے دشمن ہیں لیکن غریب ہیں، اور تمہیں امید ہی نہیں کہ کبھی اچھا لفظ بھی بولے گا، وہ دو، اس کا زیادہ ثواب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ کے کسی دل کے کسی گوشے میں یہ ہے ہی نہیں ہے کہ یہ میری تعریف کرے گا یا مجھے بعد میں کچھ پلٹائے گا۔ علم میں امام حسن علیہ السلام کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، علم میں۔ یار آپ خود ہی بتاؤ، جن کے نانا پہ قرآن اترا اور والد وہ ہیں کہ قرآن ان کے ساتھ، اور قیامت کے دن بھی جب قرآن آئے گا القرآن مع علی و علی مع القرآن، ان کا علمی مقام کتنا بلند ہوگا۔ چند باتیں میں عرض کرتا ہوں جو میں نے تفسیر واحدی سے لے کر آپ کو دے رہا ہوں، میں باتیں سمجھ کر لو۔ اب ٹائم کم ہوتا ہے تو ساری چیزیں تو نہیں، بس ایک ایک چیز آپ کو دیتا جاتا ہوں، خود آپ بھی آگے بڑھیے اور مطالعہ کیجیے۔ ایک صاحب مسجد نبوی میں آئے، ان کے ذہن میں ایک کوشچن تھا کہ شاہد کا معنی کیا ہے اور مشہود کا معنی کیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ان کے پاس چند بندے بیٹھے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، ان سے کوشچن کرنے لگے شاہد کا معنی کیا ہے، قرآن مجید کے اندر شاہد سے کیا مراد ہے اور مشہود سے کیا مراد ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، کہنے لگے کہ بھائی شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفات کا دن ہے۔ اس بندے کی کوئی تسلی نہیں ہوئی، یا انہوں نے جواب بڑا مختصر دے دیا۔ دوسرے کے پاس گیا، دیکھا ایک اور صاحب جو ہے وہ مسجد میں، ان کے پاس بھی کچھ بندے بیٹھے، ان سے پوچھا کہ شاہد کا معنی کیا ہے، قرآن مجید میں جو شاہد ہے وہ کون ہے اور مشہود کون ہے۔ تو انہوں نے بھی تقریباً کوئی ملتا جلتا جواب دیا، کہنے لگے شاہد جو ہے وہ فرشتے ہیں اور مشہود جو ہے وہ فجر کا وقت ہے۔ وہ صاحب جو ہے ایک بندے کو دیکھا، بڑا حسین چہرہ، بڑا خوبصورت چہرہ، داڑھی، زلفیں، امام حسن کی زلفیں تھی، زلفیں تو آپ کو پتا وہ لوگ امامہ پہنتے تھے، آج کل تو سب نے امامہ چھوڑ دیا۔ امامہ شریف وہ ہوتا ہے کہ جو باندھا جائے اور اس کے پیچھے یہ ہو، یہ یاد رکھیے گا، یہ پگڑی میں ہونا چاہیے، یہ امامہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کندھوں کے درمیان اسے جو ہے وہ رکھا کرتے تھے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ چیز جو ہے وہ ضرور ہو۔ تو ان سے پوچھا، کہنے لگے یار چہرہ بڑا خوبصورت ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں۔ جا کے کہنے لگے قرآن مجید کے اندر لفظ شاہد آیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور مشہود جو آیا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام قرآن کے حافظ، اور ظاہراً آپ کے والد گرامی وہ ہیں کہ جن کے ساتھ قرآن ہے، تو آپ کا یہ خاصہ تھا کہ جو بھی کسی کو کچھ بتاتے تھے تو اگر وہ دلیل مانگتا تھا تو آپ قرآن کی آیت پڑھتے تھے، تو قرآن جب اس کی تشریح کر دیتا ہے تو وہ بڑی زبردست ہو جاتی۔ تو جب اس نے پوچھا شاہد کیا ہے تو آپ نے فرمایا شاہد جو ہیں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ اور اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہ شاہد حضور پاک ہے۔ اور میں تجھے دوسری دلیل دے دوں، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ باقی تو کوئی شاہد ہو سکتے ہیں، یہ اتنے زبردست شاہد ہیں کہ دنیا کے جتنے شاہد ہوں گے قیامت کے دن ان سب پر یہ شاہد ہوں گے۔ خوش ہوا، کہنے لگا جی تو پھر مشہود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر میں آیت پڑھتا ہوں۔ تو سورہ ہود کے اندر آپ نے سورہ ہود سے آیت پڑھی، کہنے لگے ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ جو مجموع لہ الناس ہے نا، یہی یوم مشہود ہے، قیامت ہی یوم مشہود ہے۔ سائل مطمئن ہوا، تو ایک بندے سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہی تو ہیں سبط رسول، یہی تو ہے امام حسن ہیں، حضرت حسن ہیں، نبی کی بیٹی کے بیٹے۔ اللہ، ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج کے دور میں بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اور ہم سمجھا بھی نہیں پاتے، وہ مسئلہ تقدیر کا ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ امریکہ میں کئی بچے مجھ سے پوچھتے ہیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ تقدیر کا مسئلہ ان کے استاد ڈالتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، وہ بچے پھر آ کر پوچھتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا، لیکن کس نے پوچھا؟ اب چلیے ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ،
جن کے در پر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے چلا کاٹا ہے، جو ماموں لگتے ہیں عبد القادر گیلانی غوث پاک کے، وہ اپنی شورا آفاق کتاب کشف المحجوب کے 8ویں باب میں ایک خط انہوں نے نقل کیا ہے. میں پورا خط تو نہیں سناؤں گا، میں خلاصہ سناتا ہوں آپ کو. وہ خط جو ہے وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو لکھا. کہنے لگے کہ ایک آدمی تقدیر کے متعلق مجھے تنگ کر رہا ہے، سوال پوچھتا ہے، پلیز آپ جواب دیجئے. تو امام حسن نے جواب دیا، میں پورا نہیں لکھ رہا، خلاصہ. من لم یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی فقد کفر ومن حمل المعاصی علی اللہ فقد فجر ان اللہ لا یطاع باکراہ ولا یعطى بغلبۃ. جو یہ یقین نہیں رکھتا کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، وہ کافر ہے. اور جو کہتا ہے کہ گناہ اللہ کرواتا ہے وہ فاجر ہے. اللہ کسی سے جبرن عطا نہیں کرواتا. ہاں کسی بندے پہ کرم کرے تو احسان کر کے گناہ سے بچنے کی اعانت کرتا ہے. وہ چند سطور کے اندر حضرت امام حسن علیہ السلام نے مسئلے کو سمجھا دیا. لیکن اب میں اپنے جیسوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں. یہ جو تقدیر ہے نا، یہ قدر سے بنا ہے. قدر کا معنی ہوتا ہے اندازہ. آپ کیا تو تقدیر کا معنی ہوگا بندہ کے لیے اللہ کا ایک اندازہ پہلے سے مقرر ہو چکا ہے. اور یہ اندازہ ہماری روزمرہ کی زندگی والا نہیں ہے. ہم تو اندازہ لگاتے ہیں، غلط ہو جاتا ہے، کبھی ٹھیک ہوتا ہے. لیکن اللہ نے جو اندازہ لگایا، یعنی تقدیر جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے، وہ اس کا علم ازلی ہے. تو تقدیر سمجھ گئے. اب آگے بات ذرا آپ کو توجہ دینا پڑے گی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. کسی کا علم عمل کا سبب نہیں بنتا. پلیز ذرا چاہے اس کو بار بار سن لیجئے. کسی کا علم عمل کے لیے علت نہیں بنتا. کیا مطلب؟ یہ اس کے علم میں ہے کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا، تو یہ جو علم ہے یہ اس کا سبب نہیں ہے، اس کام کا سبب نہیں بنے گا، یہ ریزن نہیں بنے گا. یہ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جو اللہ نے لکھا اور جو اس کے علم میں ہے وہ میرے اس کام کا سبب بن رہا ہے، یہ انتہائی غلط ہے. یہ یاد رکھیے گا. اگر اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ہے کہ زید چوری کرے گا، تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے علم نے زید کو چوری پر مجبور کیا؟ بالکل نہیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی، اور اللہ کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. عدالت میں مقدمہ پیش ہوا، اس کی سماعت ہوئی، جج نے سنا، وکلاء نے دلائل دیے، تو سماعت ہو چکی، فیصلہ نہیں ہوا، پیشی ہو گئی، تاریخ پڑ گئی. تو وکیل یہ کہنے لگا، بھائی تو یہ مقدمہ ہار جائے گا. ابھی جج نے فیصلہ نہیں کیا، وکیل کہنے لگا تو یہ مقدمہ ہار جائے گا. واقعی ہی وہ آدمی مقدمہ ہار گیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس نے جو 1 مہینہ پہلے کہا تھا وکیل نے کہ تو مقدمہ ہار جائے گا، کیا اس کے کہنے کی وجہ سے وہ ہارا ہے؟ نہیں. یہ اس کا اندازہ تھا. اس نے چیزوں کو دیکھا تو اس کے علم میں آ گیا کہ یہ آدمی مقدمہ ہار جائے گا، اور وہ واقعی ہار گیا. تو جب کوئی وکیل آپ کو پہلے بتا دیتا ہے کہ تو مقدمہ ہار جائے گا یا مقدمہ جیت جائے گا، آپ اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہو کہ واہ کیا آدمی ہے کہ اس کے ذہن میں پہلے سے ہی آ گیا. یا آپ کا بیٹا اسکول میں پڑھ رہا ہے، امتحان ہونے سے 2 ماہ پہلے آپ کو ماسٹر صاحب نے بلایا. ماسٹر صاحب نے بلا کے یہ کہا کہ جناب آپ کا بیٹا فیل ہو جائے گا. واقعی ہی جب امتحان ہوا تو آپ کا بیٹا فیل ہو گیا. اب ماسٹر کے علم میں تھا کہ آپ کا بیٹا فیل ہو جائے گا، تو کیا اس کے کہنے کی وجہ سے وہ فیل ہوا ہے؟ نہیں. اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بچہ آوارہ لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے، روزانہ سبق نہیں سناتا، اس کو کوئی سبق آتا نہیں ہے، تو اس کے علم کے اندازے نے یہ بتایا کہ یہ فیل ہو جائے گا. تو یہ اس کا علم اس کے فیل ہونے کا سبب نہیں بنا، بلکہ آپ نے شکریہ ادا کیا ماسٹر کا. ماسٹر صاحب آپ نے اندازہ لگایا، ہمیں پہلے بتا دیا، آئندہ سے ہم محتاط ہو جائیں گے. تو بہت ساری پیش گوئیاں ہوتی ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں، آپ کے اندازے میں ہوتی ہیں، اور وہ سچی ثابت ہو جاتی ہیں. تو کیا آپ اس وکیل کو پکڑ کے اندر کرا دیں گے؟ کیا آپ اس ماسٹر صاحب کو اندر کروا دیں گے؟ کیا وہ نجومی کو آپ اندر کروا دیں گے؟ نہیں. بلکہ بولیں کیا بات ہے یار، اس بندے کے علم میں یہ چیز آ گئی، تو آپ اس کی تعریف کریں گے
ورنہ بچے کے فیل ہونے میں آپ ماسٹر کو ماریں، آپ مقدمہ ہار گئے ہیں وکیل کو ماریں، نہیں، آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ اس کا قصور نہیں ہے کیونکہ اس کا علم میرے ان اعمال کا سبب نہیں بنا. تو دیکھیے اسی طرح اللہ کا علم افعال خیر و شر جو ہیں اس کا سبب نہیں ہے. اگر اللہ کا علم انسان کو اچھے برے کام کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ اللہ کے علم میں ہے اور وہ تمہیں مجبور کر رہا ہے، تو پھر حضور پاک کیوں آئے ہیں؟ جنگیں کیوں لڑی؟ تبلیغیں کیوں کی؟ پتھر کیوں کھائے؟ جس کے نصیب میں ایمان تھا وہ ایمان لے آتا، آپ گھر بیٹھتے. مولا علی شہید کیوں ہوئے؟ حضرت امام حسین کربلا کیوں گئے؟ سارا نظام درم برم ہو جائے گا. تو یہ بات یاد رکھو، آپ کو اختیار دے دیا گیا، یہ خیر ہے یہ شر ہے، اب چن. اور جب تم مجبور ہو جاتے ہو پھر تمہیں اللہ کچھ نہیں کہتا. تو اسی لیے مولا علی نے اس مسئلے کو بڑا اچھا حل کیا. ایک بندہ آیا یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اب ہم لگے اپنی ایک ٹانگ اٹھا، اس نے ایک ٹانگ اٹھائی، فرمان لگے دوسری بھی اٹھا، کہنے لگا جی دوسری نہیں اٹھا سکتا. فرمان لگے بس جہاں بندہ مختار ہے انہی کاموں میں گرفتار ہے، اور جہاں وہ مجبور ہے وہاں وہ مغفور ہے. تو تقدیر کے مسئلے کو حل کر. مولا علی شیر خدا کا فیض ہے امام حسن علیہ السلام، احادیث کے نکات کو زبردست طریقے سے سمجھتے تھے. ایک حدیث بڑی مشہور ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اس مسئلے کی تشریح، اس حدیث کی تشریح جو امام حسن علیہ السلام کر گئے، یہ انہی کا خاصہ تھا. سن لیجئے، آپ ایک دفعہ غسل فرما کر باہر نکلے تو زلفیں تھی ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ جیسے آپ نے دعوت اسلامی کو دیکھا نا، وہ تو بچوں کو بھی سنت یہ ہوتا ہے، سنن کے اوپر عمل کروائے، ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی سنت دے دے. تو زلفیں ماشاءاللہ، سر پہ امامہ شریف، باہر نکلے، لباس بھی اس دن دھلا ہوا اچھا پہنا. سامنے سے ایک یہودی آتا ہوا نظر آیا، وہ آپ کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا، یوں سر سے لے کے پھون تک اس نے آپ کو دیکھا. پھر میں کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے حسن تمہارے نانا نے ایک جملہ کہا ہے، اس کی تشریح پوچھنا چاہتا ہوں. بول. کہنے لگا تمہارے نانا نے کہا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اب تم میری بدحالی دیکھو، میری غربت دیکھو، میرے ہونٹ جو ہیں وہ سوکھے ہوئے ہیں، میرے کپڑے دیکھو، پیسے ہے کوئی نہیں، کھانا کھا نہیں سکتا میں. تو اب آپ اپنی حالت دیکھ لو، تو کیا میں قید خانے میں ہوں یا آپ ہیں؟ اب امام حسن علیہ السلام کا جملہ سن لو، جملہ سن لو. امام حسن کہنے لگے تو سمجھا ہی نہیں، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اگر تو وہ نعمتیں دیکھ لے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں میرے لیے تیار کر رکھی ہیں، تو تو میری اس حالت کو قید خانہ ہی سمجھے. اور اگر تو وہ عذاب دیکھ لے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مرنے کے بعد تیار کیا ہوا ہے، تو تو اپنی اس حالت کو بھی جنت سمجھے. اللہ اکبر جل شانہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. امن کا سفیر، نبی کی تصویر امام حسن. آپ نے اپنے والد گرامی کے ساتھ ہر جنگ میں حصہ لیا، مشکل میں، فیصلوں میں، ہر جگہ امام حسن جو ہیں وہ ساتھ ہوتے تھے. خارجیوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا. فجر کی نماز کے وقت آپ پر وار ہوا، آپ شہید ہوئے. حضرت امام حسن نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور آپ کو خاموشی سے جو ہے وہ دفنا دیا. آپ کی شہادت جب ہو گئی، دفنا دیا گیا، اس کے بعد لوگوں نے آپ کی بات کی. جو مولا علی کے خاص تھے، ان کے چاہنے والے تھے، انہوں نے امام حسن کی بات کی. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 90,000 لوگوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی. یہ حافظ ابن کثیر کی تعداد ہے، ویسے ایک جگہ 70,000 بھی لکھا ہے. جب بیعت ہو گئی تو جیسے آپ کے ممالک کے اندر صدر صاحب بعد میں خطبہ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے اسلام میں پہلے سے وہ کر چکے ہیں، عام نارمل چیزیں. آپ نے خطبہ دیا، حمد و ثنا کے بعد خطبہ دیا تو جملے ذرا سماعت کیجیے. آپ نے فرمایا کہ سنو، میں علی کا بڑا بیٹا ہوں، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ہے. میں اس خاندان سے ہوں جس خاندان میں جبریل کا نزول ہوتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، تو اس وقت چادر میں جانتے ہو کون تھے؟ میں تھا، میرا بھائی تھا، میرے والد تھے، میری امی تھی.
اور ہم ہی ہیں جن کے بارے میں جن سے محبت کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے سوال کیا ہے. یہ آیت تو تمہاری نظر میں ہوگی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. وہ قربا کون ہے؟ میں ہی تو ہوں. میرے والد ہی نے خیبر میں جھنڈا گاڑا تھا, میرے والد ہی نے وہ دروازہ اکھاڑا تھا. من كنت مولاه فهذا علي مولا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد گرامی علی ابن ابی طالب کے لیے بولا تھا. حضرت عبیداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے اور کہا امام حسن ہی وصی علی ہیں, سبط رسول ہیں, ان کی اطاعت ہم سب پر لازم ہے. سب لوگ جو ہے وہ آپ کے قریب ہوئے. فروری اور مارچ 661 عیسوی آپ کا کوفہ میں والد کے غم میں گزرا اور معاملات کے دیکھ بھال میں اس کی ابتدائی جو انیشیل سٹیجز تھی اس پہ گزرا, اور معاملات کے اوپر اور خلافت کے اوپر روز جو ہے وہ گفتگو ہوتی. شامی گورنمنٹ نے 5 سال سے قصاص کا ایشو جو ہے وہ اٹھایا ہوا تھا. حضرت علی کو جب انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو امام حسن کو کیسے تسلیم کرتے؟ ان کو بھی انہوں نے خلیفہ تسلیم نہ کیا. امام حسن علیہ السلام نے جہاں بہتر سمجھا وہاں حاکم بھیجے, گورنر بھیجے, مگر شامی گورنمنٹ کی انٹیلیجنس بہت تیز تھی. آپ کی فوج کے اندر بہت سارے آدمی انہوں نے اپنے چھوڑ دیے, ان کو دھڑا دھڑ جو ہے وہ پیسے دیے جاتے, وہ جاسوس چھوڑ دیے, اور یہ ہر گورنمنٹ کرتی ہے, چھوڑ دیے اس کے اندر. تو آپ کو معلوم ہوا امام حسن علیہ السلام کو کہ شامی گورنمنٹ جو ہے وہ ہم سے مقابلہ کرنا چاہتی ہے اور آپ کے علاقوں پر جو ہے وہ حملہ کرے گی. تو آپ نے اپنے لشکر کو جو ہے وہ اکٹھا کیا. تو حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس قدر لشکر تھا امام حسن علیہ السلام کے اندر کہ تحد نگاہ سر ہی سر جو ہے وہ نظر آتے تھے. اور یہ جب عمر بن العاص کو پتا چلا تو امیر معاویہ نے ان سے جب مشورہ کیا تو وہ کہنے لگے اے امیر معاویہ, میں جو لشکر دیکھ رہا ہوں یہ لشکر میں اتنے لوگ ہیں کہ جب یہ لڑنے پہ آ جائیں گے تو اپنے بدے مقابل آنے والوں کو قتل کر ڈالیں گے. تو کہنے لگے پھر میں کیا کروں؟ کہنے لگے تم یوں کرو کہ مقابلہ کی بھی تیاری رکھو اور ساتھ ساتھ جس طرح ہو سکتا ہے فوج میں جاسوس چھوڑ دو اور جرنیل اور سپہ سالار اور خاص طور پر جو عراق کے ہوں ان کو خریدنے کی کوشش کرو. اور اگر وہ خریدے نہیں جا سکتے تو کم از کم فوج کے اندر یہ چیز پھیلا دو کہ جنگ کی تباہ کاریاں کیا ہوتی ہیں اور انسانیت کی بھلائی کا نعرہ لگا دو, انسانیت کی بھلائی کا سبق دو. یہ چیزیں جو ہیں انٹیلیجنس جو ہے وہ جاسوسوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی فوج کے اندر چھوڑ دی. حضرت امیر معاویہ کے اندر کوئی بندہ شامل ہوتا تھا تو وہ اس کی پوری چھان بین کرتے تھے, لیکن امام حسن علیہ السلام پوری چھان بین نہیں کرتے. کیوں؟ تصوف ہے, خلافت راشدہ جو آ رہا ٹھیک ہے, کم از کم کوئی چیز تو سن کے جائے گا. آپ جب تقریر فرما رہے ہوتے تھے, ایون کہ بیعت کا جب خطبہ دے رہے تھے, بیعت جب لی جا رہی تھی تو بیچ میں جاسوس بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے, ہنس رہے تھے. حضرت امیر معاویہ کو خوف دامنگیر ہوا کہ دونوں طرف کی فوج تھکی ہوئی ہے, اکثر جنگ سے تنگ ہے, مگر علی کی شہادت ان کی فوج میں جذبہ پیدا کیے ہوئے ہے, وہ جم کے لڑیں گے. تو پھر حضرت امیر معاویہ نے کیا کیا کہ عبد الرحمن بن سامورہ اور عبید اللہ بن عامر کو امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں. جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتا چلا, میڈیا ٹرک کا پتا چلا کہ میڈیا نے گھیر لیا ہے, صلح نہ کرتے تو میڈیا مشہور کر دیتا کہ امام حسن دہشت گرد ہیں, لوگوں کو مروانا چاہتے ہیں. تو آپ نے پھر کیا کیا؟ جانتے تو آپ سب تھے, آپ کو سب معلوم ہو گیا تھا کتنے جاسوس ہیں, کون کون بک گیا ہے. لیکن آپ نے باقی جو اپنے دوست تھے, مخلص تھے, ان کو سنانے کے لیے کہ تاکہ وہ جان لیں, آپ نے تقریر کی. ذرا تقریر سماعت کیجیے گا. حمد ثنا کے بعد آپ نے فرمایا شامی گورنمنٹ نے جو صلح کا پیغام بھیجا ہے تم میں پہلے ہی پھیلا دیا گیا ہوگا, یعنی صرف میرے تک نہیں آیا, تمہیں پھیلا دیا گیا ہوگا. میں بھی صلح چاہتا ہوں, میرے والد بھی صلح اور امن ہی چاہتے تھے. جب میرے والد نے تم کو بلایا تھا آؤ شامیوں سے جنگ کریں, تب تمہارے سامنے دین تھا. اب اکثر کے سامنے دین نہیں ہے, دنیا ہے. تم میں کچھ وہ ہیں جو اس بات پہ رو رہے ہیں کہ صفین میں ہمارے اتنے مر گئے, وہ اس بات پہ ابھی تک رو رہے ہیں. تو اب جب تم لڑو گے تو دین تمہارے سامنے نہیں ہوگا, بلکہ تم بدلہ لینے کے لیے لڑو گے. تو دین تو چلا گیا. اور کچھ خارجی ہیں وہ الگ فتنہ پھیلا رہے ہیں ہماری ہی فوج کے اندر, اور کچھ ایسے ہیں کہ جو نہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں نہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اب بتاؤ, تو میری اطلاع کے مطابق ہم میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کی ظاہری موجودگی تو یہاں ہوتی ہے, لیکن باطنی اور ذہنی شام میں ہوتی ہے, سیریا میں ہوتی ہے.
امیر معاویہ نے جو صلح کی دعوت دی ہے اس میں نہ عزت ہے نہ انصاف ہے. اب تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صلح کی دعوت قبول ہے تمہیں؟ لو جی وہ بندے کچھ جمع کیے ہوئے تھے, ایک دم اٹھے, البقیہ البقیہ, ہم صلح چاہتے ہیں, ہم صلح چاہتے ہیں, ہم صلح چاہتے ہیں. یہ دو نعرے بیک آواز جب اٹھے, اب جاسوسوں کو موقع مل گیا. کیس بن صاحب کو قتل کر دیا گیا, کیس کو قتل کر دیا گیا, کیس کو قتل کر دیا گیا. اب یہ نعرہ اور ہم صلح چاہتے ہیں یہ نعرہ, یہ دونوں جب اٹھے, اب فوج کے دوسرے لوگ بھی پریشان ہوئے, کیونکہ جو کیس تھے ان کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا اور ان کو پولیس والے کہتے تھے, یہ پہلے بھیجے جاتے تھے. اب جب ان کے قتل کی خبر پھیل گئی تو لوٹ کھسوٹ شروع ہو گئی. خارجیوں نے امام حسن پر حملہ کر دیا, کیونکہ خارجی جو تھے وہ نہ حضرت علی کو مسلمان سمجھتے تھے اور نہ ہی حضرت امام حسن کو. امام حسن پر حملہ کیا, گالیاں دینا شروع کر دی, امام حسن کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا, آپ کے کندھوں پہ خنجر سے وار کیا, آپ زخمی ہوئے, آپ کا خیمہ لوٹ لیا. آپ نے ربیعہ اور حمدان کو بلایا مدد کے لیے, وہ آئے, آپ کو ان کے نرغے سے نکال کر لے گئے. آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھ لیا تم نے, ابھی تو میں نے صرف بات کی تھی, صرف اس لیے کہ تمہیں پتا چل جائے کہ فوج کے اندر کیا ہو رہا ہے. آپ وہاں سے بد دل ہو کر مدائن کی طرف روانہ ہو گئے. مدائن کی طرف روانہ ہوئے تو رستے کے اندر ایک خارجی بیٹھا ہوا تھا, اور وہ خارجی جو ہے اس نے اٹھ کر حملہ کیا. آپ سوار تھے, اس نے حملہ جب کیا تو آپ کی ران مبارک کو زخمی کر دیا. تو آپ کا خون بہتا جا رہا ہے اور آپ مدائن پہنچے. قصر ابجد میں جا کر قیام پذیر ہوئے. میں اس کا ذکر کرایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوری کے اندر. آپ قصر ابجد میں قیام پذیر ہوئے, آپ کا علاج ہونے لگا, اور یہ جو علاج کا وقفہ تھا یہ شامی گورنمنٹ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوا. حضرت امیر معاویہ خود لشکر لے کر انبار کے مقام پہ آ گئے. جب وہاں وہ آ گئے تو ادھر کیس کا لشکر تھا, وہ ان کی افواہ تھی, جھوٹی خبر تھی قتل کی, ادھر ان کا لشکر, برابر میں یہ انہوں نے لشکر ڈال دیا. امام حسن علیہ السلام جب ٹھیک ہوئے, اور جب ٹھیک ہوئے پھر آپ کے وہ ساتھی آ گئے جو آپ پہ جان نشاور کرنا چاہتے تھے. کہتے تھے حضور لڑیے, پیچھے مت ہٹیے. آپ نے فرمایا میں پیچھے نہیں ہٹتا, تم مجھے بزدل سمجھتے ہو, تم نے ہی مجھے دیکھا ہے, میں اپنے ابا کے ساتھ ہر جنگ میں پہلی سامنے ہوتا تھا, لیکن تم مجھے بتاؤ میں کن کے لیے لڑوں. اور یہ جو فوج جس کو تم ساتھ لیے ہوئے ہو این وقت میں تمہاری ہی مخالفت کر دے گی. اور سن لو میں تمہیں بتا رہا ہوں, ان کا مقصد ہمیں قید کروانا اور قتل کروانا ہے, اس لیے تم میری بات مان لو. لیکن انہوں نے ضد کی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں پھر ایک دفعہ دکھاتا ہوں, چلو. آپ لشکر لے کر پھر روانہ ہوئے. اب لشکر لے کر جب روانہ ہوئے تو آپ کا سامنا عبید اللہ بن عامر کے لشکر کے ساتھ ہو گیا. حالانکہ وہ جنگ کرنے کے لیے ہی آئے تھے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میں تو اب ہار جاؤں گا, فوج زیادہ ہے, میڈیا ٹرک وہ بھی چل گئے. وہ میڈیا ٹرک کیا چلے کہ جب فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو قاصد انہوں نے بھیجا کہ میں واپس جا رہا ہوں, میں تو ویسے آیا تھا, میں واپس جا رہا ہوں. اور ابو محمد, یہ امام حسن سے کہتے تھے, ابو محمد امام حسن سے کہنا, سلام کہنا اور کہنا خدا کے لیے اپنے اور اپنی جماعت کے حال پر رحم کرو. تو یہ شامی گورنمنٹ کیا کرتی تھی کہ جب وہ کوئی بادشاہ کو بھیجتی تھی میسج, عوام میں پہلے پھیلا دیتی تھی. حالانکہ میسج جو ہوتا ہے اسی بندے کو جاتا ہے, لیکن یہ پہلے عوام میں بھی پھیلا دیتے تھے. عوام میں بھی پھیلا دیا گیا, اور جب عوام میں پھیلا دیا گیا تو فوجیوں کے اندر بھی دو گروپ ہو گئے. پھر تو آپ نے انہی لوگوں کو جو اپنے چاہنے والے تھے انہیں بلایا, کہنے لگے دیکھ لو اب خوش ہو, آپ فوج کے اندر ہی ہیں, حالانکہ میں جانتا ہوں کہ وہ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے, واپس ویسے چلے گئے. 15 جمادی الاول 41 ہجری 16 سپٹمبر 661 عیسوی میں جب خلافت علی منہاج النبوت مکمل ہو چکی تو امام حسن نے سلطنت خیرات کر دی امیر معاویہ کو. اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر 38 قمری سال تھی اور حضرت امیر معاویہ کی عمر جو ہے 59 سال تھی. آپ نے صلح کیوں کی؟ بڑا نازک مسئلہ ہے, لیکن تاریخ کے اندر جو لکھا ہے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کچھ نے کہا امام حسن کو صلح نہیں کرنی چاہیے تھی, امام حسن کا فیصلہ جو ہے وہ سراسر غلط تھا. لیکن سنو, میں اہل بیت کے در کا کتا ہوں, نوکر ہوں. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی. پہلی وجہ یہ تھی, اور یہ میں آپ کو لیکچر میں پچھلے میں کہہ چکا ہوں, میرا نبی جب کوئی بات کہہ دیتا ہے تو ساری کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو پورا کرنے میں لگ جاتی ہے. خواہ سورج کو رکنا پڑے, آسمان کو گردش روکنی پڑے, چاند کو رکنا پڑے, پتھر کو تیرنا پڑے,
آنکھ کو اپنا جلانا سلب کر لینا پڑے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کائنات پوری کرتی ہے۔ تو میرے نبی نے جب حضرت امام حسن علیہ السلام 4-5 سال کے ہوں گے تو آپ نے فرما دیا تھا، اور آپ کا یہ فرمان بخاری میں ہے، حلیۃ الاولیاء میں ہے، بائحقی شریف میں ہے، مسند حمیدی میں ہے، اور المصنف کے اندر بھی ہے۔ مختلف الفاظ ہوں گے، بات ایک ہی ہے۔ بخاری میں کیا ہے؟ انا ابی بکر قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میں نے حضور کو خود سنا ہے، آپ ممبر پہ جلوہ فرما ہے، والحسن الی جنبہ، اور آپ کی سائیڈ میں حضرت امام حسن بیٹھے، ینظر الی الناس مرۃ و الیہ مرۃ، ایک مرتبہ ادھر دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ ادھر دیکھتے ہیں، پھر ادھر دیکھتے ہیں، پھر ادھر دیکھتے ہیں، پھر ادھر دیکھتے ہیں، پھر ادھر دیکھتے ہیں، ینظر الی الناس مرۃ و الیہ مرۃ ویقول ان ابنی ھذا سید، اور فرمانے لگے، اب خطبہ ہو رہا ہے مسجد نبوی میں، خطبے کے دوران کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا سید ہے، وعلی اللہ ان یصلح بہ، میرا اللہ ان کی وجہ سے صلح کروائے گا، بین فئتین من المسلمین، مسلمانوں کے 2 گروہوں کے بیچ۔ اب جو کچھ ہو جائے، امام حسن بن علی علیہ السلام 2 عظیم گروہوں میں صلح کا سبب بنیں گے۔ حضور نے فرمایا بہی ان یصلح بہی، یعنی صلح ان کی وجہ سے ہوگی، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ اب بہی کو تو علماء سمجھیں گے اور طلباء سمجھیں گے، بہی ان کی یہ ریزن بنیں گے صلح کے، اور کوئی نہیں بنے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ بزدلی نہیں، نو 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 نو، اگلے کا غلبہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، نہ ڈر نہیں ہے، یہ ریزن بنیں گے، یہ ادھر سے چیز آئے گی۔ تو پہلے دوسری وجہ، امام حسن نے صلح قرآن کریم کی آیت پر عمل کرتے ہوئے کی۔ وہ قرآن کریم کی کون سی آیت ہے؟ سورہ انفال آیت نمبر 61 اور 62، آپ جا کے پڑھ لیجئے گا۔ وَإِن جَانَهُ لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اب سورہ انفال تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس کے اندر جنگ کے بارے میں باتیں ہیں، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے اپنے نبی سے؟ وَإِن جَانَهُ لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، بھئی کافر جب آپ سے صلح کی ڈیمانڈ کریں، صلح کی گزارش کریں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجنح لہا، آپ کو صلح کرنا ہے۔ مشرک کافر جان کے پیاسے جب وہ صلح کا ارادہ کریں تو آپ کو صلح کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہو، تو اللہ نے 62ویں آیت کے اندر وہ خود ہی جواب دے، ان یریدوا ان یخدعوک، بھائی اگر اس صلح سے ان کا ارادہ دھوکہ دینے کا بھی ہے تو اللہ فرماتا ہے فإن حسبک اللہ، اللہ تیرے لیے کافی ہے، تو صلح کر۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب کفار عین جنگ میں صلح کا پیام دیں تو نبی کے لیے حکم ہے کہ صلح کرو، تو امام حسن کے لیے حکم نہیں ہے کہ جب برابر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتے ہیں نا، اب انہوں نے صلح کا پیام بھیج دیا، تو اعتراض کیوں ہے؟ امام حسن نے وہی کام کیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں کیا۔ اب آپ صلح حدیبیہ کو دیکھ لیجئے اور حضرت امام حسن کی صلح کو دیکھ لیجئے۔ حدیبیہ کے اندر بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں نے شور مچایا تھا نا، یا رسول اللہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ دیکھو وہ ہمارے بندوں کو مار رہے ہیں، اس میں ہماری بے عزتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، صلح کی آپ نے۔ اسی طرح امام حسن کو کہا گیا، لیکن آپ نے صلح کی، آپ سمجھ رہے، صلح کی، اور دونوں کے نتائج بعد میں لوگوں پر واضح ہو گئے کہ دونوں نے ٹھیک کیا۔ تو آپ نے، امام حسن نے میڈیا کے ٹرک کو صلح کر کے ناکام کر دیا۔ میڈیا کا ٹرک کیا تھا؟ میڈیا کا گند یہ پھیلنا تھا کہ یہ صلح پسند ہی نہیں کرتے، یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو لڑنا چاہتے ہیں۔ آپ نے میڈیا کا منہ بند کر دیا، اور آپ کو اپنی فوج کا پہلے سے پتا تھا۔ دوسری طرف پوری دنیا کو موقع فراہم کر دیا کہ آرام سے جان لو کہ ان سے علی کیوں لڑے تھے، اور یہ بات امام حسین کے دور تک کھل کر واضح آ گئی لوگوں کے۔ اور تیسری وجہ صلح کرنے کی یہ تھی، امام حسن بن علی کو حضرت امیر معاویہ نے وہ خط بھیجے جو ان لوگوں کے لکھے ہوئے تھے جو امام حسن کے لشکر میں سپہ سالار تھے۔ لکھا ہوا تھا ہم ان کو لا رہے ہیں، جنگ میں جب سامنا ہوگا تو ہم خود پکڑ کر آپ کے حوالے کر دیں گے، پھر جو چاہے کرنا، قتل کرنا یا قید کرنا۔ ایسی فوج کو لے کر امام حسن جاتے۔ شاہ عبداللہ کو محدث دہلوی فرماتے ہیں آپ نے تخت چھوڑ دیا کیونکہ آپ بادشاہوں میں اول نہ بننا چاہتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خلاصہ یہ ہے کہ میرے بعد 30 سال خلافت علی منہاج النبوت رہے گی، پھر بادشاہت آ جائے گی۔ حضور کی حدیث یہ تو ہے نا۔ علامہ وحید الزمان یہ اہل حدیثوں کے امام ہیں، تفسیر الباری جلد 4 صفحہ 619 پہ لکھتے ہیں آپ نے لاکھوں مسلمانوں کی جان بچا دی، معاویہ سے لڑنا پسند نہ کیا، باوجود 70,000 آدمیوں نے آپ کے ساتھ جان دینے پر بیعت کی تھی۔ یہ اعلیٰ ظرفی کا کام
امام حسن کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ اہل حدیثوں کے امام لکھ رہے ہیں. اب ہلیت الاولیاء سے میں ایک بات آپ کو سنا دوں. جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ میں نے امام حسن بن علی سے کہا لوگ کہتے ہیں آپ خلافت کے خواہشمند ہیں. ارشاد فرمایا لوگ میرے ساتھ تھے جن سے میں لڑتا وہ بھی لڑتے, محض اللہ کی رضا کی خاطر اور امت محمدیہ کی جانوں کو محفوظ رکھنے کی خاطر میں نے سلطنت چھوڑ دی. ریزن سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ آپ کو امیر معاویہ نے کہا کہ لوگوں کے سامنے آ کر آپ صلح کا اعلان کیجیے. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں امام حسن کے پاس تھا. حضرت امام حسن کھڑے ہو کے خطبہ دیا. خطبے کے جملے سنا. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا بے شک, ایک ایک جملہ دیکھو اور اس کی کاٹ دیکھنا لگا, بے شک بہترین عقل مندی پرہیزگاری ہے اور فجور بدترین حماقت ہے. بے شک مسئلہ خلافت میں میرا اور امیر معاویہ کا اختلاف رہا. معاویہ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں تو میں نے حکومت ان کو دی. معاویہ کو حق مل گیا, اور اگر میں زیادہ حقدار ہوں تو سن لو, میں ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے دست بردار ہوا. ہم پہلے بھی حق پہ تھے, آج بھی حق پہ ہیں. آپ نے دنیا کی سلطنت چھوڑ دی, رب نے آپ کو باطنی سلطنت عطا کر دی. آج ولیوں کے بادشاہ امام حسن علیہ السلام, صوفیاء کے بادشاہ غوث و اغواث اقطاب اولیاء سب آپ کے در کے دربان. آپ نے جب سلطنت چھوڑ دی تو کسی نے کہا آپ نے حکومت بنو امیہ کو دے دی. تو اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کسی نے پوچھا امام یہ کیا ہے, میں پوچھ رہا ہوں کہ بنو امیہ کو خلافت دے دی اور آپ آیت پڑھ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ میچ نہیں کر رہی بات سے. لیکن بعد میں تاریخ نے ثابت کیا یہ اشارہ تھا بنو امیہ کی حکومت کی دورانیہ کا, کہ بنو امیہ کا پہلا بادشاہ حضرت امیر معاویہ اور آخری مروان بن محمد الجادی ہے. ان دونوں کے بیچ میں تقریباً یہ 83 سال 4 ماہ ہی بنتے ہیں, 1000 مہینے جو یہی بنتے ہیں. سلطنت خیرات کرنے کے بعد امام حسن علیہ السلام مدینہ میں اپنا سامان اور فیملی سمیت جو ہے وہ تشریف لے آئے. مدینہ میں آ کر آپ نے سادہ زندگی گزارنی شروع کر دی. عبادت میں مصروف رہتے, لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے, یہ شادیاں بڑی کرتے ہیں. اور حیران ہوں میں کہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بڑے بڑے اچھے جو ریسرچ کرنے والے ہیں انہوں نے بھی خود سے تحقیق نہیں کی, جو پیچھے سے چلتا آ رہا تھا وہی لکھ دیا. میں ایک کتاب آپ کو بتاتا ہوں. کتاب ہے ہسٹری آف اسلام ان پرشیا اینڈ عراق. یہ 228 صفحات کی یہ کتاب ہے. یہ کتاب 1933 میں چھپی ہے. ڈوائٹ نے یہ کتاب لکھی ہے. یہ کتاب آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے گی. اس کا چیپٹر 6 ہے حسن دا کیلف ہو ایبڈیکیٹڈ. اس کے صفحہ 74 کے اوپر ہے کچھ لکھا, میں اس کو صرف آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں, نیٹ پہ جا کے آپ خود پڑھ لیجیے. آپ کی 60 بیویاں تھیں, کئی لونڈیاں بھی ساتھ میں تھیں. ایک صاحب نے لکھا 70 بیویاں تھیں, ایک صاحب نے لکھا 300 بیویاں تھیں, ایک صاحب نے لکھا 90 بیویاں تھیں, اور ایک صاحب نے تو 900 بیویاں لکھی ہیں. روایت دیکھ رہے ہیں آپ. میں مورخ نہیں ہوں, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی ایک ہی لکھو نا. تو یہ جو فرق یہ بتلا رہا بات سچی نہیں ہے. جب روایت میں اختلاف آ جائے تو اضطراب تو اسی وقت پیدا ہو گیا, اس میں اس کی طاقت تو اسی وقت کم ہو جاتی کہ جب ایک چیز یہاں ایسی ہے دوسری وہاں ایسی ہے. بھائی 60 کی ہیں, 70 کی ہیں, 90 کی ہیں, 300 کی ہیں, 900 کی ہیں, کیا ہے یہ؟ تو یہ 2 حربے ہوتے ہیں کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے. اب بھی یہ جاری ہے, لڑکیوں کا ڈال دو اور پیسوں کا ڈال دو. آپ پہ بھی یہ دونوں ڈالے گئے, اور آگے آنے والوں نے سوچا نہیں, کیونکہ پیچھے اتنا لکھا جا چکا تھا ماحول میں کہ وہ ایسے ہی آگے آیا. عرب کے اندر جو روٹین تھی, جو طریقہ تھا, وہ وہاں نارمل ہے. اور ایک نے تو حد بھی کر دی, اس کو تو ذرا پاس نہیں آیا, نبی کی آل کا اور فاطمہ کے بیٹے کا ذرا پاس نہیں آیا. جی رات کو نکاح کرتے تھے, صبح طلاق دے دیتے تھے. میں کہا آفرین اب تیرے اوپر بھی. اب کیا کریں, مورخ بھی مجبور ہے, جو اس کو مارکیٹ میں ملے گا وہی لکھے گا نا. آج سے 5-7 سال کے بعد جو مورخ 9/11 کا لکھے گا وہ وہی لکھے گا نا جو اس کو مارکیٹ میں ملے گا. آپ کے کردار کو گرانے کے لیے اتنا مشہور کر دیا گیا. جو میڈیا جمعہ کے مقدس خطبے کے اندر آپ کو اور آپ کے ابا کو گالیاں دلوا سکتا ہے, وہ یہ نہیں مشہور کر سکتا کہ آپ رات کو شادی کرتے تھے صبح توڑ دیتے. کس نے شام سے آ کر غور کرنا ہے, یا یہاں سے جا کے وہاں غور کرنا ہے؟ لکھنے والے ہیں کتنے,
اور جو چند ہیں وہی مشہور ہیں. سب سے پہلے یہ شادیوں کا جو گند مشہور کیا ہے یہ حسن المدائنی نے مشہور کیا کہ رات کو شادی کرتے تھے صبح طلاق دے دیتے تھے. اب یہ کسی کی طرف بھی منسوب کر سکتے ہیں. وہ مولوی صاحب نعمان بن ثابت سے بیان کر رہے کہ نعمان یہ بیان کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کھڑے ہو کے سنا, آپ نے کہا میں نے تو یہ بیان کیا ہی نہیں ہے. تو کہنے لگا آپ کون ہے؟ کہنے لگا میں ہی نعمان بن ثابت ہوں جسے امام اعظم لوگ کہتے ہیں. کہنے لگا تو آپ اکیلے ہی نعمان ہو. لو بے شرمی کی انتہا دیکھو. تو بھائی تو پرانے دور میں میڈیا کا ٹرک ہے, میڈیا چلاتا ہے جو چلے. رات کو شادی کرنا اور صبح طلاق دے دینا اور 900 شادیاں جو ہیں وہ مشہور کر دی. یہ کس نے مشہور کیا؟ حسن المدائنی نے مشہور کیا. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا کا ٹرک یہ ہے اور ہٹلر کا یہ اصول تھا, if you tell a big enough lie and tell it frequently enough it will be believed. جھوٹ بولو اور بولتے چلے جاؤ, it will be believed. مگر امام حسن نے نبی کی آل کی جو صفات ہیں وہ اس حال میں بھی نہیں چھوڑی. مدینہ میں رہتے ہوئے بھی لوگوں کا خیال رکھتے. تاریخ دمشق سے ایک بات سنا دوں, جلد 34 صفحہ 217, ابن اساکر نے لکھا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ جا رہے ہیں تو آپ نے ایک غلام کو دیکھا. غلام آپ کو افریقن جا رہا تھا. غلام کو دیکھا, اس کے ہاتھ میں ایک روٹی ہے. وہ روٹی کھانے کے لیے نیچے بیٹھا تو ایک کتا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. تو وہ غلام کیا کرتا ہے کہ ایک لقمہ توڑتا ہے اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور ایک لقمہ توڑتا ہے تو اس کو دے دیتا ہے. پھر ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے ایک اس کو دیتا ہے. تو اس طرح اس نے آدھی روٹی خود کھائی آدھی کتے کو دے دی. امام حسن علیہ السلام کھڑے ہو کے دیکھتے تھے. جب روٹی ختم ہوگی تو آپ آگے بڑھے, جب روٹی ختم ہوگی تو آپ آگے بڑھے. کہنے لگے تم نے پوری روٹی خود کیوں نہیں کھائی؟ ایک روٹی تیرا کیا بنائے گی؟ تو کتے کو کیوں دی؟ تو اس کا جملہ بڑا پیارا تھا. کہنے لگا حضور وہ سامنے بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا, مجھے شرم آ گئی, میں اکیلا کھا لوں اسے نہ دوں. آپ کو یہ بات بڑی پسند. کہنے لگے تجھے قسم ہے اللہ کی یہی بیٹھے رہے جب تک میں واپس نہ آؤں. تو یہ بتا کہ تو غلام کس کا ہے؟ کہنے لگا ابان بن عثمان کا. کہا یہ باغ کس کا ہے؟ کہا یہ باغ بھی ابان بن عثمان کا ہے. اچھا تو یہیں بیٹھا رہو. آپ گئے ابان سے جا کے غلام بھی خریدا, اس کی پیمنٹ کی, باغ بھی خریدا, باغ کی پیمنٹ کی, واپس آئے تو کہنے لگے آج کے بعد تو ابان کا غلام نہیں ہے, میں نے تجھے خرید لیا. تو کھڑا ہو کے کہنے لگا حضور پھر میں آج سے آپ کی بات مانوں گا. فرمانے لگا نہیں اس لیے نہیں خریدا, جا تجھے میں نے آزاد کیا اور یہ باغ تجھے میں نے تحفے میں دیا. یہ ہے علی کی آل, یہ ہے فاطمہ کا لال. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وابا محمد وبارک وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسن علیہ السلام سے بڑی شدید محبت, بڑی شدت سے محبت تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بڑی محبت تھی. میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, امام مسلم میں ہے اور ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا ہے. خلاصہ سناتا ہوں آپ کو میں. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ایک دن میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کے بازار سے آ رہے تھے. بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب پہنچے تو کہنے لگے یہاں بچہ تھا, یہاں بچہ تھا. وہ حضرت امام حسن کے بارے میں پوچھ رہے تھے. اتنے میں حضرت امام حسن اندر سے دوڑتے ہوئے آئے, آتے ہی نانا کو چمٹ گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا, چوما اور دعا کی آپ نے, اللہ میں اسے دل و جان سے محبت کرتا ہوں, تو اسے محبوب رکھ, جو اسے محبوب رکھے اسے بھی محبوب رکھ. ابو ہریرہ کہتے ہیں جس دن سے یہ کلمات میں نے سنے اس دن سے مجھے امام حسن سے محبت ہو گئی. یعنی بچپن سے ہی امام حسن سے یہ محبت کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. طبرانی سے میں ایک بات آپ کو سناتا ہوں اور یہ مستدرک میں بھی ہے. ایک مجلس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرماتے کہ امام حسن تشریف لائے اور آپ نے سب کو سلام کیا. تو آپ کو جب معلوم ہوا کہ امام حسن ہیں تو مڑ کر آپ نے کہا وعلیکم السلام یا سیدی. کسی نے پوچھا آپ نے ان کو سیدی کہا؟ گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید کہا. تدرک نے مناقب حسن میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن سے کہا رأیت رسول اللہ قبل بطنک, میں نے حضور کو دیکھا ہے کہ انہوں نے آپ کا پیٹ مبارک چوما تھا. فکشف الموضع الذی قبل رسول اللہ, آپ ذرا اس جگہ سے کپڑا ہٹائیے جہاں سے حضور نے چوما تھا. حتی قبلہ قال وکشف الحسن وقبلہ, حضرت امام حسن علیہ السلام نے کپڑا ہٹایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس جگہ کو چوما. صحابہ کرام اہل بیت سے آل سے بڑی محبت کرتے. اولیاء کی مشہور کتاب حلیۃ الاولیاء سے ایک روایت سنیں. عمر بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں اور ایک اور شخص امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخری ایام میں ملنے کے لیے گئے. یہ آخری حملہ تھا جب ظاہر اندر جا چکا تھا, اس نے جگر کو کاٹ کے رکھ دیا تھا. آپ کی طبیعت بہت ناساز تھی, فرمانے لگے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو.
راوی کہتا ہے امام حسن اندر چلے گئے، پھر باہر آئے، فرماتے ہیں پوچھنا ہے تو پوچھ لو، پھر موقع نہ ملے گا، دنیا سے میں جانے والا ہوں، مجھے مارنے کے لیے زہر دیا گیا ہے، اب کی بار کافی مقدار میں زہر دیا گیا ہے۔ راوی کہتا ہے ہم دوسرے دن گئے تو آپ کے پاس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ امام حسین پوچھ رہے تھے بھائی بتا دو آپ کو زہر کس نے دیا؟ آپ نے فرمایا اس سے قیامت کے دن اللہ ہی بدلہ لے گا۔ دیکھا آپ نے کہ ہم بدلہ لیتے زیادہ کیا ہوتا، امام حسین قتل کر دیتے، پھر میڈیا کامیاب ہو جاتا، تو میڈیا کو کامیاب نہیں ہونے دیا، فرمایا اللہ اس سے بدلہ لے گا اور وہ ڈبل اور زیادہ ہوگا۔ آپ نے پھر رات خواب دیکھا، خواب یہ ہے کہ آپ کے یہاں لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد، آپ نے خواب بتایا لوگوں کو، فیملی کو بتایا، تو سب بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کی آیت لکھی ہوئی آپ نے دیکھی۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد سعید بن المسیب تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غمگین ہوئے، کہنے لگے اس میں اشارہ ہے کہ آپ کا وقت آ گیا اور اب جانے والے ہو۔ یہ بات طریق الخلفاء صفحہ 196 پہ ہے۔ امام حسن نے پھر فرمایا دوسرے دن آپ کی طبیعت انتہائی ناساز، کہنے لگے مجھے باہر کھلے آسمان کے تلے لے جاؤ۔ امام حسن کو باہر لے کر اپنے آسمان دیکھا، روتے ہوئے اللہ سے کہنے لگے اے اللہ میں اپنی جان دینے کو تیرے دربار میں باعث ثواب سمجھتا ہوں، میں نے مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے سمجھا، میں نے بڑے دکھ برداشت۔ اے اللہ میرے بابا کو گالیاں دی جاتی، اے اللہ مسجد میں بیٹھ کر میرے سامنے گالیاں دی جاتی تھی، اے اللہ مجھے زہر دیا گیا، میں اب جان دے رہا ہوں تو باعث ثواب سمجھتا ہوں، میں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ کو گھر لایا گیا، طبیعت ہے کہ بگڑتی جا رہی ہے، آپ نے امام حسین کو بلایا، بلا کے کہنے لگے حسین بھائی 1 سال چھوٹے تھے نا، میں نے اماں عائشہ سے پوچھا تھا کہ آپ اجازت دے دو تو میں اپنی قبر نانا کی قبر کے پاس بنا لوں، تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی تھی، اب جب میں فوت ہو جاؤں گا چلا جاؤں گا ایک مرتبہ پھر پوچھ لینا، مجھے معلوم ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گی لیکن مزید پھر پوچھ لینا۔ اور سنو مجھے یقین ہے کہ شام کی گورنمنٹ کے کرندے تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، وہ مجھے دفن نہیں ہونے دیں گے وہاں، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ تلواریں نکل آئیں گی، تو پھر اس طرح کرنا تھوڑی دیر کے لیے مجھے نانا کے روزے کے سامنے کھڑا رکھ دینا میرے جنازے کو، پھر مجھے جنت البقیع میں دفنا دے۔ وہ وقت آ گیا، ربیع الاول 50 ہجری آپ کا وصال ہو گیا۔ امام حسین حضرت عباس اور ابو طالب کے بیٹوں نے مل کر غسل دیا۔ امام حسین خود جنازہ پڑھانا چاہتے تھے مگر شامی حکومت کے مدینہ میں حاکم سعید بن یاس نے کہا مجھے پڑھانے دیجئے، آپ نے مسئلہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو جنازہ پڑھانے کی اجازت دے دی۔ امام حسین جنازہ ہو گیا، امام حسین گئے اما عائشہ کے پاس، اجازت دیتی ہیں آپ کہ ان کو یہاں آپ کے کمرے میں دفنا دیا جائے؟ اما عائشہ کہنے لگی بیٹو یہ تمہارا ہی گھر ہے، تمہارا حق ہم سے زیادہ ہے، جہاں چاہو دفناؤ، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن مروان نے یہ بات سن لی، مروان نے پھڈا کھڑا کر دیا، ہم کبھی بھی روزہ رسول میں دفن نہ ہونے دیں گے۔ مسلح ساتھیوں کو لے آیا، قریب تک تلواریں نیام سے نکلتی، حضرت ابو ہریرہ زاروں کران روتے ہوئے قریب آئے، کہنے لگے اللہ کے بندو ظالموں، امام حسن کو کیوں نہیں دفن ہونے دیتے؟ میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مروان بولا حدیثیں چھوڑو، ہم انہیں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ سعد بن ابی وقاص، جابر بن عبداللہ اور عبداللہ بن عمر آگے آئے، امام حسین سے کہا آپ دوسری وصیت پر عمل کریں، تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے جنازے کو نانا کے روزہ کے پاس روکا، جنازہ اٹھایا اور جنت البقیع میں لے گئے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کے پاس دفنا دیا۔ انصاب الاشراف علامہ بلازوری جلد سوئم صفحہ 60 پہ، البدایہ و نہایہ جلد 8ویں صفحہ 44 پہ، تاریخ الخلفاء صفحہ 194 پہ ہے۔ سالبہ کہتے ہیں کہ میں تدفین کے وقت وہاں موجود تھا، اتنے لوگ تھے جمع غفیر تک تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، اور حضرت ابو ہریرہ بلند آواز سے کہہ رہے تھے، رو رہے تھے اور روتے جاتے، تم جس فرزند رسول پہ مٹی ڈال رہے ہو، میں نے خود حضور سے سنا ہے جو حسن کو دوست رکھتا ہے وہ مجھے دوست رکھتا ہے۔ 7 دن تک مدینے کا ہر فرد غمگین رہا، بات بات پہ رو پڑتے تھے۔ تصوف کے اندر ہمیں حضرت امیر معاویہ کے متعلق کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے، یہ سب لوگ سن لو، ہو سکتا ہے میری کسی لائن کسی بات سے کوئی شر پسند غلط نتیجہ نکالے۔ ہمارے تصوف کے اندر اور ہمارے مسلک کے اندر امیر معاویہ کے متعلق خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے، کیوں کہ وہ بہرحال صحابی تھے،
ان کے اعمال ان کے ساتھ. ہمارے پاس جج بننے کی کوئی ڈگری نہیں ہے. میں نے صرف آپ کے سامنے وہ بیان کیا جو تواریخ میں لکھا ہے، وہ جو ہوا. اب اس کے نتیجے کے طور پر ہم ان کو گالیاں دیں یا برا بھلا کہیں، یہ ہمارے تصوف میں اجازت ہرگز نہیں. مگر امام حسن سے محبت ایمان کی علامت ہے، عشق مصطفیٰ کی علامت ہے. کون امام حسن جو علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں؟ کون امام حسن جو سید الانبیاء کے نواسا ہیں؟ کون امام حسن جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کون امام حسن جو نبی کی چادر میں تھے جب حضور نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی؟ کون امام حسن جن کو خطبہ روک کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور اپنی گودی میں بٹھایا پھر خطبہ کو جاری کیا؟ کون امام حسن جن کا نام حضور نے رکھا جبرائیل کے کہنے پر؟ کون امام حسن جن کو حضور نے سید کا لقب دیا؟ کون امام حسن جنہوں نے حضور کے کندھوں پر سواری کی ہے؟ کون امام حسن جن کے کان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے؟ کون امام حسن جن پر خلافت علی منہاج النبوت مکمل ہوئی ہے؟ کون امام حسن جن کا چہرہ انور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا؟ کون امام حسن امام مہدی جن کی اولاد سے ہوں گے اور عیسیٰ ان کے پیچھے فجر کی نماز ادا کریں گے؟ کون امام حسن جن کے منہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا؟ کون امام حسن جنہوں نے مدینہ سے پیدل 25 حج کیے؟ کون امام حسن جن کی تقریر حضرت علی چھپ کر سنا کرتے تھے؟ کون امام حسن جن کے گھوڑے کی لگام پکڑنا عبداللہ ابن عباس جیسے صحابی سعادت سمجھتے تھے؟ کون امام حسن جو حضور کے پھول ہیں؟ کون امام حسن جن سے روایت کرنے والوں میں حضرت عائشہ صدیقہ ہیں اور تابعین کی جماعت ہے؟ کون امام حسن جو سورہ کوثر کی پہلی تفسیر ہیں؟ کون امام حسن جو علی کی دستار کا دنیا میں پہلا وارث ہے؟ کون امام حسن جس کا بھائی سید الشہداء امام حسین ہیں؟ امام حسن، ان سے ہمیں محبت کرنا ہے. تصوف میں اس عظیم ہستی سے محبت لازمی ہے. بخاری و مسلم میں حدیث برا کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا والحسن ولا عاتقہ وهو يقول اللهم انی احبہ فاحبہ. ابن ماجہ میں ہے حضور نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. امن کا سفیر، نبی کی تصویر امام حسن جنہوں نے سلطنت خیرات کر دی لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے. ایسے امام کو ماننے والے کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتے. امام حسن امن کے سفیر ہیں.